یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے بنیادی طور پر انگلش میں ہفتے کی شام 7 مارچ 1964 سولز ہاربر ٹیمپل ڈلاس ٹیکساس USA میں دیا گیا، جو کہ ٹیپ ریکارڈنگ سے لیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کے لیے اپنے سر جھکائیں، میں خدا کے کلام سے کچھ پڑھنا چاہوں گا۔ میں ہمیشہ اس کا کلام پڑھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ میرے الفاظ ناکام ہو جائیں گے کیونکہ یہ انسان کے ہیں، لیکن اس کا کلام ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور آپ لوگ جو متن پر اور باقی باتوں پر نظر رکھتے ہیں تو آئیں آج رات متی 14ویں باب سے تلاوت کرتے ہیں اور 22ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ آئیں ہم اپنے سر دعا کے لیے جھکاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے سر اور دل خدا کے حضور جھکے ہیں تو کیا آج رات یہاں عمارت میں کوئی ضرورت مند ہے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چاہے گا کہ خدا اس کو جانے اور اس کو دعا میں یاد رکھا جائے تاکہ خداوند آپ پر نظر کرے اور ہم پر رحم فرمائے۔ ہمارے آسمانی باپ، اب ہم تیری حضوری میں اسی راہ سے اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں آتے ہیں اور اس مبارک ضمانت کے وسیلہ جانتے ہیں کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر ہم کوئی بھی چیز اس کے نام میں مانگیں گے تو تو ہمیں وہ بخش دے گا، اور ہم اس کے لیے نہایت شکر گزار ہیں۔ بس اس ضمانت کے وسیلے جو ہمارے پاس ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ الفاظ اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ ہماری سن رہے ہیں۔ اے خداوند، تو نے ان ہاتھوں کو دیکھ لیا ہے، تو جانتا ہے کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ تو سب کچھ جاننے والا، قادر مطلق اور لامحدود خدا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تو لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے۔ تو ہمارے خیالوں سے بھی واقف ہے، اس سے پہلے کہ ہم کبھی تخلیق کیے جاتے تو ہر خیال کو جانتا ہے جو کبھی ہمارے پاس ہوگا، کیونکہ تو لامحدود ہے۔ اور خداوند، اس گھڑی ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ہماری تمنائیں تیرے حضور پہنچ رہی ہیں، اس لیے اے خداوند آسمان سے نیچے نگاہ ڈال اور خداوند ہماری درخواستیں اپنے حضور قبول فرما اور اپنے جلال کی دولت کے مطابق ہمیں جواب دے، اور یہ بھروسہ عطا کر کہ یہ تیری الہی مرضی ہے۔ بس ہمیں ہمارے دل کی تمنا عطا کر، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تیری خوشی ہے کہ تو اپنی مرضی پوری کرے۔ اے خداوند، آج رات ایک بار پھر سے اپنی حضوری کا ایک بڑا بہاؤ بخش دے، بیماروں کو شفا دے اور کھوئے ہوئے لوگوں کو بچا لے، اور جو گناہ اور بدی میں مردہ ہیں انہیں اٹھا کھڑا کر، اور آج رات انہیں نئی زندگی میں لے آ، اور ہونے دے کہ ہم یسوع کو دیکھیں۔ ہم یہ دعا اس کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہم جگہ فراہم نہیں کر پا رہے، اور پہلی رات ایسا ہوا اور انہوں نے بتایا کہ انہیں لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ کو واپس بھیجنا پڑا۔ بس اس کے لیے ہمیں افسوس ہے، اور بھائی گرانٹ نے ابھی تک دوسرا کمرہ نہیں بنایا، یا تو مجھے یقین ہے کہ یہ بائیں طرف کی جگہ ہے جسے وہ ہٹانے جا رہے ہیں۔ قیمتی بلکہ بیش قیمت بائی نے آج مجھ سے کہا کہ میں اسے سالانہ پروگرام بنانے جا رہا ہوں تاکہ ڈلاس میں واپس میں اس کے چرچ میں جاؤں، اور اس گھڑی یہ عظیم دعوت نامہ ہے جبکہ دروازے تیزی سے بند ہو رہے ہیں، اور پھر اس معاملے میں یہ آدمی چاہتا ہے کہ میں واپس آؤں اور اس کو ایک سالانہ عبادت بناؤں۔ میں اس بات کو سراہتا ہوں۔ آج صبح میرے پاس ان سے رفاقت کرنے کا وقت تھا جن میں بھائی گورڈن لینڈ سے اور بہت سارے دوسرے شامل تھے۔ بھائی پیری گرین آج رات یہاں میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو بیو ماؤنٹ میں آنے والی عبادت کے کفیل ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست یہاں موجود ہیں۔ بھائی ڈان اور اس کی بیوی بھی موجود ہے۔ ہم انہیں یہاں دیکھ کر خوش ہیں۔ خدا ان سب کو برکت دے۔ اب آج رات بس میں اپنے پیغامات کو اتنا سادہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جتنے سادہ ہو سکیں تاکہ ایک بچہ بھی پیغامات کو سمجھ سکے۔ کل دوپہر ایک بشارتی عبادت ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ سب آئیں۔ اگر آپ کے اپنے چرچ میں عبادت ہے
ہے تو آپ وہاں ٹھہریں جہاں آپ کی جگہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنا چرچ چھوڑے، سمجھے؟ اور پھر اگر آپ بیمار ہیں اور دعا کروانے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور آپ کے چرچ کی عبادت کل دوپہر کو ہو تو اس بارے میں اپنے پاسٹر سے بات کریں، لہٰذا وہ برا نہیں مانے گا۔ آپ سمجھ گئے ہیں، اسے بتائیں کہ ہم یہاں باہمی تعاون کے ساتھ ہیں تاکہ یسوع مسیح کے پورے بدن کی مدد کریں جو کہ یہاں ڈلاس میں اور ارد گرد مقیم ہے۔ بس میرا خیال ہے کہ کل دوپہر 2:30 بجے مجھے ایک بشارتی پیغام دینا ہے اور پھر ہم تمام بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں گے، تمام دعائیہ کارڈ لیں گے اور وہ چیزیں جو اس ہفتے رہ گئی تھیں ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ اب میرا متن آج رات ایک چھوٹے سے ڈرامائی انداز میں ہے اور کچھ دیر کے لیے ہے، اور آج رات بیماروں کے لیے دعا کرنے میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں وقت لینے کی کوشش کروں گا۔ میرا سیاق کو سباق ہے، ڈرو مت، میں ہوں، یسوع بول رہا ہے۔ میرا مضمون ہے جھیل پر ایک گواہی۔ یہ تقریباً دوپہر کے بعد کا وقت تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا جب یہ بات ہوئی، اور یہ دیکھیں ایک گرم دن تھا جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں ایئر کنڈیشن خراب ہے اور وہ اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا مضمون اس بات سے بدل دیا ہے جس پر میں بولنے جا رہا تھا تاکہ میں جلدی سے ختم کروں اور آپ کو اتنی گرمی میں بیٹھنا نہ پڑے۔ وہ عظیم ماہی گیر تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا سارا دن اس پر غور کرنے کے بعد وہ یسوع کو اس کی عظیم خدمت میں دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں میں اس کے پیچھے چلنا مجھے بہت اچھا لگتا، مگر آپ جانتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ مجھے اب بھی وہی کام کرنے کا شرف ملا ہے اور اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت کے مقابلے میں آج اسے دیکھنا بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اب بھی اس پر بہت بھروسہ ہے اور اس وقت بھی نسبت اب میں زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ثابت کرنے کے لیے 2000 سال تھے کہ انجیل اب بھی ٹھیک ہے، اور 2000 سال بعد اب بھی وہ زندہ ہے اور وہی کر رہا ہے جو اس نے اس وقت کیا تھا۔ اس لیے اب ہمارے پاس زیادہ یقین دہانی اور مضبوط ایمان کی بنیاد ہے اس وقت کی نسبت جو ان کے پاس تھی، کیونکہ وہ ایک انسان ہوتے ہوئے اس دعوے کے ساتھ چاروں طرف گھوم رہا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور دیکھیں، خدا اس زمانے میں اپنے وعدے کے کلام کی تصدیق اس کے وسیلہ کر رہا تھا، اور ان لوگوں نے جو کچھ وجوہات کی وجہ سے اس پر شک کیا، وہ لوگ تھیولوجین تھے، اور آپ غور کریں کہ یہ قابل رحم بات تھی، وہ واقعی قابل رحم تھی۔ دیکھیں، وہ مذہبی رہنما یقین کر لیتے اگر واقعی خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا نہ کیا ہوتا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آج کے زمانہ میں بھی ایک بار پھر ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا اور وہ اسے دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، ڈیٹ، گمنڈ کرنے والے اور خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، اور یہ بالکل ٹھیک وہی وعدہ پھر سے ہے، اور آپ مشکل سے بھی کچھ نہیں کر سکتے بلکہ صرف لوگوں پر افسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھیں اس زمانہ میں اندھی ہیں۔ وہ کلام جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ ٹھیک اس زمانہ میں، اس گھڑی میں رونما ہو رہا ہے، اور ہم ٹھیک اس پر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں تو اپنا سر ہلاتے اور چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک قابل رحم بات ہے، اور دیکھیں کلام پورا ہو رہا ہے اور اسی طرح ہونا ہے۔ چنانچہ وہ شاگرد خدا کے چنے ہوئے تھے، کیا آپ نے دھیان دیا ہے؟ یسوع نے ان کو بتایا، بنائے عالم سے پیشتر ان کو چنا تھا۔ وہ خدا کا مقرر کیا ہوا بیج تھے۔ بس جب پریشانیاں آتی ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں یسوع کہاں، کس کونے میں ہے، مگر ان کے پاس کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے تھے، مگر وہ اتنے پرعزم تھے کہ اس کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے پرعزم تھے کیونکہ وہ اس کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اور ایسا ہی آج ہے۔ جو مرد اور عورتیں ابدی زندگی کے لیے مقرر ہیں وہ ابدی زندگی کے پاس آ جائیں گے۔ وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں میرے پاس آ جائیں گے۔ یہ اس کا کلام ہے اور یہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور اب ہم ان شاگردوں کو دیکھتے ہیں جن کی اس دن اس پہاڑ کے کنارے اس بڑے میدان میں بڑی میٹنگ ہوئی تھی، اور یسوع
यीशु ने इन्हें बताया, अब तुम मुझसे पहले जाओ और झील को पार करो। और वो खुद दुआ करने तन्हा पहाड़ पर चला गया। और उन शागिर्दों ने अपने दोस्तों से मिलने के बाद ऐसा किया। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि उन्होंने कैसा महसूस किया था, क्योंकि दोस्तों से मिलना और फिर दोस्तों से अलग होना, और वो भी ठीक उस वक्त जब आपकी उनसे शनासाई हो और फिर आपको अलविदा कहना पड़े। और ये मेरे लिए हमेशा से एक दर्दनाक बात रही है। पूरी कौम में बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों से मिलना और फिर उनको छोड़ना, ये जानते हुए कि बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको फिर कभी नजर नहीं आएंगे, बल्कि अदालत के रोज ही आप उनसे मिल पाएंगे। और ये एक दर्दनाक बात है। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि कश्ती किनारे पर खड़ी है और शमौन पतरस ने बड़े बड़े मजबूत हाथों और कंधों के साथ उस कश्ती को धकेल दिया है और झील में आगे कर दिया है, और अपने हाथ हिलाकर उनको अलविदा कह रहे हैं जो किनारे पर खड़े हैं। और वो लोग चलाते हुए कह रहे थे, फिर आना और उस्ताद को जरूर लाना ताकि हमसे मुलाकात करे और आकर एक और बड़ी बेदारी की इबादत करना, क्योंकि आज हमने बहुत ज्यादा बरकत पाई है। और नए दोस्त भी हाथ हिला रहे थे। और फिर वो बाकी शागिर्दों के साथ ऊपर चढ़ गया और शायद अपने भाई इंद्रियास के साथ बैठ गया और पतवार उठा ली। तब कश्तियाँ हवा के जरिए चलाई जाती थीं या वो पतवार के जरिए चलाते थे। और फिर हो सकता है कि वो दोनों कश्ती की एक तरफ बैठे हों और एक तरफ दो पतवार हों, और वो या दो एक सीट पर हों, बल्कि 6 या 8 पतवारें होंगी, और वो वक्त पर खींच लेते होंगे। और जब तूफान आता होगा तो वो कश्ती को उसकी बली से थाम लेते होंगे। लेकिन तब हवा नॉर्मल चल रही थी और वो ठीक कश्ती चला सकते थे और उसे खींच सकते थे। इस वाक़या से ठीक पहले पाक कलाम से नजर आता है कि वहाँ एक गर्म दोपहर थी, और इस तरह वहाँ बहुत ज्यादा धूप थी और काफी गर्मी थी और सूरज गुरूब हो रहा था। और बस उन्होंने पतवार चलाई और फिर थोड़ा आहिस्ता हुए और लोगों को अलविदा करते हुए कहा, उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे। और फिर वो झील में आगे बढ़ते गए और सूरज गुरूब हो गया और शाम हो गई, और फिर थोड़ी देर के बाद अंधेरा छाना शुरू हो गया और उन्होंने पतवार चलाने की अच्छी रफ्तार को पकड़ लिया। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है जब वो भारी पतवार झील में डूबे होते हैं, और उनमें से ज्यादातर माहीगीर थे और बड़े मजबूत आदमी थे जो झील से वाकफियत रखते थे। और बस वो तवक्को कर रहे थे कि यीशु कश्ती में बैठकर उनके पीछे जल्दी आएगा। बस वो वहां से बढ़ने लगे और उन्होंने अभी किनारा छोड़ा ही था और अपनी कश्ती को चलाना शुरू किया था, और फिर वो आगे बढ़ने लगे। शायद नौजवान यूहन्ना सबसे पहले बोल उठा, क्योंकि वो उस ग्रोह में सबसे छोटा था। और ऐसा हुआ कि उसने कहा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, आए थोड़ा साहल की जानब बढ़ें, 1 मिनट ठहरें, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो अभी तक नहीं आया है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और हवा में थोड़ा सांस लेना चाहिए। और जैसे ही वो अपना सर नीचे करके बैठ गया, उसने मीटिंग की गवाही शुरू कर दी। और आज मैं भी उस मुतल्लक बात करना चाहता हूँ। मुमकिन है सबसे पहले वो उठा और कहा, भाइयों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं और कोई कितनी बेइत्कादी रखना चाहता है, मगर आज के बाद मैं पुरयकीन हो गया हूँ। हम किसी धोखेबाज के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि हम खुदा के सिवा किसी और के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता जैसा उसने आज किया है, लिहाजा वो खुदा है। तुम्हें मालूम है, उसने रोटियां ली और इन्हें तोड़ा और 5000 मर्दों को सैर किया, और मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन बात थी। बस आज भी सवाल हो सकता है, अब मैं बस उसकी गवाही को दोहरा रहा हूँ कि वो क्या थी, मगर ये बात तय थी। कहा, मैं याद कर सकता हूँ कि बरसों पहले ऐसा हुआ जब मैं यर्दन के करीब रहा करता था और मैं एक छोटा लड़का था। मुझे याद है दोपहर में कैसे मेरी खूबसूरत यहूदी माँ मुझे उठाया करती थी और मुझे अपनी गोद में बिठा लिया करती थी और मुझे बरामदे में झूले दिया करती थी, और यर्दन के किनारे के साथ साथ फूल खिले हुए थे और वो बियाबान की जानब देखा करती थी। वहां से, उस बियाबान से हमारे लोग चलकर आए थे और वो मुझे बाइबल की कहानियां सुनाया करती थी, और उस अजीम कहानियों में से मुझे एक आज भी याद है। वो शोनीमी औरत
عورت کے متعلق تھی جب اس کا چھوٹا لڑکا مر گیا تھا اور نبی نے اس لڑکے کو پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ یہ ایک سنسنی خیز کہانی تھی، مگر ان سنسنی خیز کہانیوں میں سے ایک کہانی اور ماں نے سنائی۔ وہ کہا کرتی تھی، اب دیکھ یوحنا، تو ایک چھوٹا لڑکا ہے، لیکن جب تو بڑا ہو جائے گا تو میں چاہتی ہوں کہ تو اسے یاد رکھنا کہ عظیم یہوہ ہمارے لوگوں کو مصر سے نکال کر لایا تھا اور دریا کے اس پار بیابان سے ہوتے ہوئے ہم آئے تھے، اور پورے 40 سال تک انہوں نے بیابان میں سفر کیا۔ کپڑے لینے اور کھانا کھانے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں تھی، بس خدا آسمان سے روٹی برساتا تھا اور ہر رات ایسا ہوتا تھا، اور ہمارے لوگوں کو بیابان میں اسی طرح سیر کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے فرض کی راہ پر گامزن تھے اور عظیم یہوہ کی پیروی کر رہے تھے۔ اور دیکھ، کسی دن یہوہ اس زمین پر مجسم ہو کر آئے گا اور ایک انسان کی صورت میں ہوگا، اور وہ ایک مسح شدہ مسیح کہلائے گا۔ اور مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا، اور ایک چھوٹا لڑکا ہوتے ہوئے میرا بچگانہ ذہن کیسے یہ سوچ سکتا تھا اور جاننے کی کوشش کر سکتا تھا، کیسے خدا نے اس بیابان میں ان 20-25 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا ہوگا۔ اس نے اتنی ساری روٹیاں کہاں سے لی ہوں گی؟ اور میں ماں سے پوچھا کرتا تھا، ماں، کیا اس یہوہ کے پاس آسمان پر بہت زیادہ تندور تھے اور وہ ان میں اتنی روٹیاں پکاتا تھا اور رات کو نیچے اتر کر ان کو میدان میں لوگوں کے لیے رکھ دیتا تھا؟ اور کیا یہوہ کا بڑا آسمان تندوروں سے بھرا ہوا تھا؟ اور ماں کہتی تھی، نہیں بیٹا، تم ابھی سمجھ میں بہت چھوٹے ہو۔ دیکھو، یہوہ خالق ہے، اس کو تندوروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف بولتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو اس کا کلام مجسم ہو جاتا ہے۔ وہ عظیم یہوہ ہے اور وہ صرف بولتا ہے، اور فرشتے زمین پر لوگوں میں روٹیاں بانٹ دیتے ہیں۔ اور آج جب میں نے اسے وہاں کھڑے دیکھا تو کیا تم نے اس کے چہرے پر غور کیا تھا؟ اس کے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا۔ میں اس کے پیچھے وہاں چٹان پر چڑھ گیا تھا، اور میں نے اسے روٹی لیتے اور پھر روٹی کو توڑتے دیکھا تھا، اور پھر روٹی اپنے خادموں کو یعنی ہم کو دی تاکہ لوگوں میں بانٹ دیں۔ اور جب وہ روٹی توڑنے کے لیے پھر سے پیچھے مڑا تو روٹیوں کا ٹوکرا پھر سے بھرا ہوا تھا، اور ایسا اس نے سینکڑوں بار کیا جب تک سب لوگوں کا پیٹ نہ بھر گیا، اور پھر بھی بھری ہوئی ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ میں جان گیا ہوں کہ وہ یہوہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہوہ کی طرح کام کیا ہے۔ صرف یہوہ تخلیق کر سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ شخص دھوکے باز نہیں ہے، صرف ایک ہی تخلیق کرتا ہے اور وہ یہوہ ہے۔ اور اب ساری چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں، میں ان سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ میرا دل مکمل طور پر مائل ہو چکا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ شخص محض ایک نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے، لیکن وہ نبی سے بڑھ کر ہے۔ وہ یہوہ خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور ہمارے درمیان رہ رہا ہے، کیونکہ اس نے روٹی کو تخلیق کیا ہے، اور اس میں یہوہ کی صفات ہیں۔ اس میں حیرت نہیں کہ اس نے کہا، اگر میں اپنے باپ جیسے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں اپنے باپ جیسے کام کرتا ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرتے، تو کاموں کا یقین کرو، کیونکہ وہ میری گواہی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اسے آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ یوحنا مطمئن تھا کہ وہ مسیح ہے، جس کے متعلق یسایہ نے کہا تھا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یوحنا مطمئن تھا کیونکہ اس نے یہی کچھ دیکھا تھا، اور وہ نوجوان شخص اپنی گواہی دے رہا تھا۔ اور تقریباً اسی دوران شمعون پطرس نے کہا، ٹھیک ہے، اب 1 منٹ ٹھہرو، اگر ہم نے گواہی کی میٹنگ شروع کر لی ہے تو پھر میں بھی کچھ کہنا پسند کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمام باتوں پر شک کرنے والا تھا، جبکہ میرے بھائی اندریاس نے یوحنا نبی کی بیداری کی عبادت میں شرکت کی تھی، اور اس نے گواہی دی تھی کہ مسیح آنے والا ہے اور وہ اسے متعارف کروائے گا، اور میں اس بات پر شک کرتا تھا جو اندریاس نے مجھے بتائی تھی، کیونکہ میں نے کئی اقسام کے مسیحاؤں کی کہانیاں سن رکھی تھی اور وغیرہ وغیرہ۔
مگر آپ تمام بھائیوں کو میرا بوڑھا والد یاد ہوگا، اس کا نام یونا تھا، اور آپ کو اس کے بارے میں یاد ہوگا کہ وہ کس قدر کٹر ایماندار تھا۔ مجھے وہ بات یاد ہے، ماں باپ اور ہم سب زندگی بسر کرنے کے لیے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، لیکن ہم کوئی مچھلی پکڑ نہیں پائے تھے۔ ہمیں خوراک کی ضرورت تھی، اور کس طرح ہم زمین پر جھک گئے تھے اور خدا کے حضور دعا کی، اے خدا آج ہمیں پکڑنے کے لیے مچھلیاں دے تاکہ ہم اپنی مچھلیاں بیچ سکیں اور اپنا قرض اتار سکیں اور کھانے کے لیے خوراک حاصل کر سکیں۔ اور پھر طوفان کے دوران ہم جھیل میں چلے گئے اور اس طوفان کا سامنا کیا، اور والد میں اپنے باپ کے سفید بالوں کو اس پشت پر لٹکے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ ایک دن وہ کشتی کے کونے پر بیٹھ گیا اور مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، شمعون تو میرا بیٹا ہے، شمعون تو جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یقین رکھا کہ میں مسیح کو دیکھوں گا۔ ہمارے لوگ عدن سے اس کی راہ دیکھ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی دیر اور ہے، مگر ہم پر یقین ہیں کہ وہ آ رہا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں یہ 4000 سال پہلے کی بات ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ مسیح آئے گا، اور ہر یہودی ایمان رکھتا ہے کہ اپنی نسل میں مسیح کو دیکھے گا۔ میں اسے اپنی نسل میں دیکھنے کی امید کرتا ہوں، مگر ایسا لگتا ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے جھیل میں جانا بند کر دیا ہے اور اپنے دکھ درد سہ رہا ہوں۔ بس ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اپنے زمانے میں دیکھ نہ پاؤں، لیکن میرے بیٹے شاید تم دیکھو گے، اور میں تمہیں کلام میں سے تربیت دینا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے، اس سے پہلے کہ مسیح منظر عام پر آئے، دیکھ بہت ساری چیزیں رونما ہوں گی، اور ہر قسم کی جھوٹی چیزیں رونما ہوں گی، کیونکہ شیطان ایسا کرے گا، تاکہ جب وہ آئے اس سے پہلے شیطان حقیقی مسیح کے اثر کو ختم کرے۔ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے اور اب بھی اسی طرح ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا، مجھے یاد ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھا اور کہا، بیٹا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم مسیح کو پہچان پاؤ گے۔ اب ہمیں کسی بھی نبی کے بغیر سینکڑوں سال گزر گئے ہیں۔ ملاکی ہمارا آخری نبی تھا، 400 سال گزر گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، مگر یاد رکھنا کہ موسیٰ نے ہمیں پاک کلام میں بتایا ہے کہ جب مسیح آئے گا، یعنی جب وہ منظر پر آئے گا، تو وہ ایک نبی ہوگا۔ ہم یہودیوں کو سکھایا گیا ہے کہ نبی کا یقین کریں، اور زمین پر مسیح کا سفر خدا کا فرمودہ کلام ہے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور کلام ہمیشہ نبی کے پاس آتا ہے اور نبی اس کلام کو ثابت کرتا ہے۔ اس لیے بیٹے، تو اس بات کو کبھی نہ بھولنا، بہت سی بڑی بڑی چیزیں اٹھ سکتی ہیں، بہت بڑا جوش و خروش اور بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر یاد رکھنا کہ مسیح ایک نبی ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کبھی اپنا طریقہ نہیں بدلتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مسیح ایک نبی ہوگا۔ اس لیے میرے بیٹے یاد رکھ، نبی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس خدا کا کلام آتا ہے، اور جب مسیح آئے گا تو وہ ایک نبی ہوگا۔ میں اب بھی اس کے ہاتھ کو محسوس کر سکتا ہوں، شمعون نے کہا، جیسے کہ اس نے اپنا ہاتھ اب بھی میرے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت اندریاس وہاں کھڑا ہوا، جال کو دھو رہا تھا۔ اندریاس، کیا تمہیں یہ بات یاد ہے؟ ہاں شمعون، مجھے یہ بات یاد ہے۔ اور اندریاس مجھے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ یوحنا نبی تھا، مگر میرے پاس کرنے کے لیے کئی دوسرے کام تھے، مچھلی بیچنی تھی اور وغیرہ وغیرہ۔ پس والد کو فوت ہوئے کئی برس گزر گئے ہیں، مگر میں نے ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا ہے، کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ وہ مسیح کلام سے شناخت شدہ نبی ہوگا، اور اس بات کو کبھی نہیں بھولنا، کیونکہ یہ خدا کا فرمودہ کلام ہے، اور یہ کلام مسلسل ہمیشہ نبیوں کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے شناخت کرتا ہے یا ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانہ کے لیے کون سا وعدہ ہے۔ اور اب شمعون نے کہا، ایک دن ایسا ہوا، اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے اندریاس نے مجھے ایک میٹنگ میں جانے کے لیے کہا، اور میں وہاں اس میٹنگ میں گیا جہاں یہ شخص یسوع موجود تھا، اور میں نے ہر قسم کی افواہیں سنی تھیں۔ اس سے پہلے بھی ایک یسوع اٹھا تھا جس نے عظیم ہونے کا وعدہ کیا تھا، 400 لوگوں کو پیچھے لگا لیا تھا اور وہ سب ہلاک ہو گئے تھے، اور وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے جو کسی قسم کی بیداری کے بڑے جوش و خروش کے ساتھ آیا ہے، یا یہ کوئی بڑی تنظیم بنانے جا رہا ہے۔ مگر ایک دن میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی اندریاس کے ساتھ وہاں جاؤں گا، اور میں اس وقت کے متعلق تصور کر سکتا ہوں، اور کشتی ہلنا شروع ہو گئی اور کوئی چلانا شروع ہو گیا، اور اس نے کہا، بیٹھ جاؤ، کشتی کو مت ہلاؤ، ایک منٹ ٹھہرو، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اور اس
اس نے کہا تمہیں معلوم ہے جب میں وہاں پہنچا اور اس کا سامنا ہوا تو پہلی بار اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھے بتایا کہ میرا نام کیا ہے۔ اس نے اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف مجھے ہی نہیں جانتا تھا بلکہ وہ میرے خدا پرست بوڑھے باپ کو بھی جانتا تھا جس نے مجھے کلام میں سے سکھایا تھا، اور میں جان گیا کہ وہ مسیح ہے، اور یہ ٹھیک وہیں میرے لیے طے ہو گیا۔ یہ وہی ہے میرے لیے اس نے یہ ثابت کر دیا تھا۔ فلپس نے کہا کیا میں یہاں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اب اس نے کہا بھائی نتنائیل، آپ کو یہ برا نہ لگے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم سالوں سال سے تمہاروں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ مسیح کیسا ہوگا، مگر جب میں نے مسیح کو یہ کرتے دیکھا تو میں اٹھا اور اپنے دوست نتنائیل کو وہاں لے آیا، اور جب وہ آیا نتنائیل نے کہا یہ بات مجھے بتانے دو، یہ بات مجھے بتانے دو۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع آپ کی زندگی میں کچھ کرتا ہے تو پھر کچھ ہوتا ہے، پھر آپ خاموشی سے کھڑے نہیں رہ سکتے، پھر آپ خود اسے بتانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ درست نہیں؟ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ کو اسے بتانا چاہیے۔ جب اس نے مجھے پاک روح سے بھر دیا ہے تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کوئی اور بھی اس کے متعلق جان جائے اور کوئی اور اسے نہ بتائے، بلکہ میں خود اسے بتانا چاہتا ہوں۔ اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ نتنائیل پرجوش ہو گیا اور اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فلپس مجھے تم پر تھوڑا سا شک تھا جب تم نے مجھے بتایا تھا اور میں نے تم سے کہا تھا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، اور تم نے مجھے سب سے اچھا جواب دیا جو کوئی بھی دے سکتا تھا، چل کر دیکھ لے۔ آج یہ اچھی بات ہے، یہ درست ہے، گھر بیٹھ کر تنقید نہ کریں، چل کر خود دیکھ لیں، سمجھ گئے؟ کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کہا چل کر خود دیکھ لو، اور تم جانتے ہو تم نے مجھے کیا بتایا تھا۔ اور جب میں چل کر اس کی حضوری میں پہنچا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک عبرانی اور اسرائیلی اور ایک ایماندار شخص ہوں۔ تب میں جان گیا، لیکن میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایک عام شخص لگتا ہے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ مسیح آسمان سے سنہرے راستے سے آئے گا اور سیدھا یروشلم میں تنظیم کے سربراہ کے پاس نیچے اترے گا اور جا کر کہے گا کیفا میں پہنچ گیا ہوں، مگر انہوں نے دریافت کیا کہ وہ ناصرت کے غریب گھرانے سے آیا ہے، اور دراصل اس کے پیچھے ایک بدنامی تھی کہ وہ ایک ناجائز بچہ ہے، اور یہاں پر وہ عام سے کپڑے پہنے ہوئے کھڑا تھا، نہ کہ ایک کاہن یا کسی اور کی طرح بلکہ بس ایک عام شخص کی طرح۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے سوچا یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے؟ پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ اس کے پاس تب سے تھے جب وہ ایک نوجوان شخص تھا، اور یہاں بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور اس کے بال اس کی پشت پر لٹک رہے تھے اور سڑک چھاپ آدمی لگ رہا تھا۔ اور اس نے مجھے دیکھا اور کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا، میرے لیے یہ طے ہو گیا، پس میں کلام کے ذریعے جان گیا یہ مسیح ہے، یہ وہی ہے۔ اور گواہی کی میٹنگ جاری تھی اور کشتی ہل رہی تھی۔ ان کے پاس کیسا شاندار وقت تھا، وہاں اس جھیل پر کتنا اچھا وقت گزار رہے تھے۔ اندریاس نے کہا میں بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں تھوڑی دیر میں بھی الجھن میں رہا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم یریحو جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا ہمیں اوپر سے جانا چاہیے اور مجھے سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے۔ پس وہ سامریا گیا اور وہاں سخار نگر میں ٹھہر گیا، اور اس نے ہم سب کو شہر میں کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے بھیج دیا۔ ہاں مجھے یاد ہے وہ کنواں، سب بول پڑے ہاں کشتی ہل رہی تھی۔ اس بیداری کے ختم ہونے کے بعد سب کے پاس ایک شاندار گواہی تھی، اور پس وہ گواہی کی میٹنگ کر رہے تھے۔ اور اس نے کہا اچھا تمہیں یاد ہے کہ ہم چلے گئے تھے اور ہمارے لیے یہ حیران کن لمحہ تھا جب ہم نے استاد کو ایک فاحشہ عورت سے باتیں کرتے دیکھا۔ ہم نے سوچا یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے دیکھو نوجوان عورت سے باتیں کر رہا ہے، اور ہمیں بھیج دیا تھا اور خود وہاں اس بدنام عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یاد ہے ہم جاڑیوں کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہم نے ان کی باتیں سنی تھی، اور ہم نے سنا اس نے عورت سے کہا اے عورت جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا، اور ہم نے کہا خیر ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی پر ہوں اور شاید یہ عورت قانونی طور پر شادی شدہ ہے، اور اس عورت نے مڑ کر اس کی طرف
دیکھا اور کہا جناب میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہے کیسے ہمارے دل گھبرا گئے تھے؟ یہ ہمارا عظیم مسیحا ہے جس پر ہمیں بھروسہ تھا، یہاں ایک جھوٹ میں پکڑا گیا ہے اور گڑبڑ ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے کہا جا اپنے شوہر کو بلا لا، اور اس عورت نے کہا کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ اب یہ بات اس کے الٹ تھی۔ یاد کرو کیسے ہم سب نے حیرانگی سے دیکھا تھا اور ہماری سانسیں رک گئی۔ ہاں مجھے یہ یاد ہے۔ اور پھر کیا آپ کو اگلے الفاظ یاد ہیں؟ اس نے کہا تو نے سچ کہا، کیونکہ 5 شوہر تو کر چکی ہے اور جس کے ساتھ تو اب رہ رہی ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ او تمہیں جاڑی کے پیچھے والی میٹنگ کی گواہی یاد ہے؟ میرے خدایا دیکھیں آپ اسے گیر نہیں سکتے، وہ خدا ہے۔ او شمعون نے کہا یہ بس، بلکہ اندریاس نے کہا بس اس بات نے مجھے پکا کر دیا۔ برتلمائی نے کہا ٹھہرو میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں۔ بھائیو کیا میں یہ دے سکتا ہوں؟ او ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم دے سکتے ہو، ہمارے پاس بہت وقت ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا، اس لیے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ برتلمائی آگے بڑھو اور تم گواہی سناؤ۔ دیکھیں میرے لیے یہ عظیم بات تھی۔ تمہیں یاد ہے ہماری بہن ربکا یریحو میں تھی؟ ہاں، اور اس کا شوہر وہاں ریستوران چلاتا تھا۔ او ہاں، اور وہ ایک بزنس مین تھا اور اس کا نام زکائی تھا۔ ہاں مجھے وہ اچھی طرح سے یاد ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ وہ ہماری بہنوں میں سے ایک تھی، اس نے خداوند پر ایمان رکھا تھا اور وہ خوف زدہ تھی کہ زکائی یسوع کو قبول کیے بغیر یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ زکائی وہاں کے کاہن کا بہت اچھا دوست تھا، اور پس وہ دعا کر رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اس کو پہچان جائے کہ وہ وہی خدا ہے، وہ خدا کا شناخت کیا ہوا کلام ہے جو ہمارے درمیان مجسم ہوا ہے۔ اور ہم نے اسے بتانے کی کوشش کی، اسے بتایا کہ کیسے ناصرت کا یسوع دلوں کے بید جان لیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کلام ہے، کیونکہ کلام دل کے ارادوں کو جانچ لیتا ہے۔ یہ احمقانہ بات ہے۔ اس نے کہا میں کاہن پر یقین کرتا ہوں، کاہن جو بھی کہتا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ شہر کے تمام احکامات سے واقفیت رکھتا ہے، کیوانیوں اور سب سے واقف ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسے اس بات پر راضی کرنا کتنا مشکل تھا، اس لیے ربکا نے ہم سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، اور ہر بار جب ہم اس بات پر آتے کہ وہ نبی ہے تو وہ یوں کہتا کہ یہ احمقانہ بات ہے۔ کاہن کہتا ہے وہ بالزبول ہے، وہ ابلیس ہے، اور وہ یہ سب کام ابلیس کی طاقت سے کرتا ہے۔ وہ بس ذہن کو پڑھنے والا ہے، اس متعلق یہی سب کچھ ہے، اس کے متعلق اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سینکڑوں سالوں سے کوئی نبی نہیں آیا، اور کیسے وہ شخص ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس رفاقتی کارڈ بھی نہیں ہے؟ کیسے وہ ایک نبی ہو سکتا ہے؟ کسی بھی طرح سے وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے ربکا اس کی بیوی اس بات پر قائم رہی اور دعا کرتی رہی، اور ایک صبح جب یسوع شہر میں آ رہا تھا تو ہمیں معلوم ہوا، اور ربکا نے ہمیں بتایا زکائی گلی میں یسوع کو دیکھنے گیا ہے۔ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایک نبی ہے، بس اس نے کہا لیکن میں اسے آج اچھی طرح دیکھوں گا۔ اس دن جب ہم ریستوران میں کھانا کھا رہے تھے تو کیسے اس نے ہمارے سامنے گواہی دی تھی، بس وہ گولر کے درخت پر چڑھ گیا، اور پھر تمہیں معلوم ہے اس نے کہا تھا میں یہاں اوپر اپنے آپ کو چھپا لوں گا اور وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گا، کیونکہ میں چھوٹا بلکہ بہت چھوٹے قد کا آدمی اور میں بھیڑ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، اس لیے میں درخت پر چڑھ جاؤں گا۔ اور وہاں اوپر چڑھ گیا جہاں ٹہنیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور ٹہنیوں کی آڑ میں وہاں بیٹھ گیا۔ یہ اچھی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہاں 2 راستے ملتے ہیں، آپ کا اور خدا کا، اور آپ کے نظریے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ بس اس نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ یقیناً ایک نبی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں میں یہاں سے اسے ٹھیک طرح دیکھوں گا اور وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گا، بس میں سارے پتے اپنی طرف کھینچ لوں گا اور ان میں چھپ جاؤں گا، اور وہ میرے چاروں طرف ہو جائیں گے، اور میں اپنے آپ کو چھپا لوں گا، اور یوں وہ مجھے بالکل دیکھ نہیں پائے گا، اور جب وہ یہاں سے گزرے گا تو میں اسے دیکھ
لوں گا، اور اگر وہ مجھے ٹھیک شخص نہ لگا تو میں اسے اپنے اندر کی باتیں یہاں درخت پر بیٹھے بیٹھے بتا دوں گا۔ بس اس نے اس طرح سوچا تھا۔ جب یسوع اس طرف آئے تو وہ پتوں کو اٹھا کر اسے دیکھ سکے، اور آپ کو معلوم ہے جب گلی سے چلتے ہوئے یسوع اس کونے کی طرف آیا تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور شاگرد کہہ رہے تھے ایک طرف ہو جاؤ، ہم معذرت خواہ ہیں، اور بھیڑ بیمار بچوں اور دوسرے لوگوں سمیت وہاں موجود تھی۔ ہم معذرت خواہ ہیں، استاد بہت تھک گیا ہے، گزری رات بہت بڑی عبادت تھی، اور معزز لوگوں کی طرح کیا آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے اور اسے جانے دیں گے، کیونکہ وہ شہر کی طرف اپنی راہ پر گامزن ہے؟ کیا آپ لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے؟ اور زکئی وہاں درخت پر بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، اور یسوع سیدھا درخت کے نیچے آ کر رک گیا اور اوپر نگاہ کی اور کہا، زکئی نیچے اترا، میں آج تیرے ساتھ تیرے گھر کھانا کھانے جاؤں گا۔ تب یہ بات میرے لیے طے ہو گئی، کیونکہ خداوند جانتا تھا کہ وہ اوپر ہے، اور اس کا نام بھی جانتا تھا اور کہ وہ کون ہے، اس لیے یہ طے ہو گیا کہ میرے لیے وہ مسیح ہے۔ جی ہاں جناب، کیونکہ ہم جانتے ہیں مسیح کو ایسا ہی کرنا تھا۔ یقیناً کہا اسے اس کے ساتھ اس دن کھانا کھانے اس کے گھر جانا ہے۔ وہ کتنا عظیم وقت تھا، ہمیں وہ یاد ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ضرور اس وقت کی بات ہے جب کہ گواہی کی میٹنگ چل رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں شاگرد جھیل پر گواہی دے رہے تھے، اور گواہی رات کے اندھیرے میں ہو رہی، اور وہاں شمالی علاقے میں شیطان پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور نیچے دیکھا، اور اس نے اس گواہی کی میٹنگ کو دیکھا، اور اسے معلوم ہوا شاگرد یسوع کے بغیر جا رہے ہیں۔ اسے وہاں موقع مل گیا۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے وہ منظر پھر سے ہے اور خود کو دہرا رہا ہے۔ دیکھیں، بیداری کی وجہ سے ان میں کافی جوش و خروش تھا اور یسوع کے بغیر جا رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اس الجھن کی گھڑی میں اور اس عظیم بیداری کے بعد جس کے ہم گواہ ہیں، آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ بیداری پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، ہر قوم میں بیداری کی آگ لگ گئی ہے اور جل رہی ہے، اور بڑی بڑی شفائیہ عبادات ہو رہی ہیں، اور ہزاروں ہزار لوگ پاک روح سے بڑھ رہے ہیں اور جوش و خروش میں ہیں، جیسے وہ شاگرد گواہی دے رہے تھے کہ اس نے کیا 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 ہے۔ ہم نے اسے یہ کرتے دیکھا ہے، اور ہم نے اسے وہ کرتے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے ہم بھی ان شاگردوں کی طرح اس کے بغیر نکل پڑے ہیں۔ ہم ان بڑے بڑے عظیم واقعوں سے دور چلے گئے ہیں جو بیداری نے دیے ہیں۔ ہم بہت سارے پیسے بنانے اور چرچز بنانے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے اور $ملین کی جگہیں بنانے اور بڑے بڑے اسکول بنانے اور تعلیمی نظام بنانے کے چکر میں ان عظیم واقعوں سے دور چلے گئے ہیں، اور بس اپنی تنظیم کو بڑھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے کمیونزم اور اینٹی کمیونزم پروگرام ہو رہے ہیں، اور آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمیں ہمارے اینٹی کمیونزم پروگراموں میں، اور ہمیں ہمارے بڑے بڑے تنظیمی پروگراموں میں، اور ہمیں ہمارے لاکھوں پروگراموں میں دیکھ رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو لوگوں نے اپنا لیے ہیں، اور ہم اپنے پرانے وقت کی دعائیہ عبادات سے ہٹ گئے ہیں اور پاک روح کے بپتسمے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہاں تک کہ آگ ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ آپ چلاتے ہیں اور لوگوں کو مذبح پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ اس طرح چلتے ہیں جیسے وہ تقریباً مر چکے ہیں، اور خوف چھایا ہوا ہے، اور پھر خادموں کو ان پر دعا کرنے کے لیے کہیں تو کہتے ہیں، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے، اور وہ وہاں جاتے ہیں، اور آپ انہیں بڑی مشکل سے قائل کر پاتے ہیں، اور وہ وہاں کچھ منٹوں کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ کو دیکھیں گے اور پھر واپس جا کر اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ میرے حساب سے آگ ٹھنڈی پڑ چکی ہے، کیونکہ کچھ ہوا ہے۔ سنیں، آج ہمیں بیداری کی ضرورت ہے تاکہ گناہگار مسیح پر نظر لگائیں اور توبہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے مذبح کی جانب دوڑیں اور رحم کے لیے چلا اٹھیں، اور خدا کے جلال کے ساتھ ساری کلیسیا آگ کے شعلے کی مانند بھڑک اٹھے۔ ہمارا جوش و خروش صرف اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ اپنی تنظیم کو بڑھائیں، اور ہم اپنے خادموں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے
बड़े बड़े स्कूल बनाएं और उनको खुदा से मजीद दूर कर दिया जाए जैसे वो आगाज में चल रहे थे। खुदा तालीम से नहीं जाना जाता, वो थियोलॉजी से नहीं जाना जाता, खुदा ईमान से जाना जाता है। आप खुदा को बयान नहीं कर सकते, वो बयान करने से बालातर है। देखें क्या हुआ है, हम पेंटिकोस्टल लोग हैं जिनका ताल्लुक पेंटिकोस्त से था। हमारी औरतों ने अपने बाल काट लिए हैं और सिंगार कर रही हैं। हमारे मर्द हजरात इसकी इजाजत दे रहे हैं, हमारे खादम हजरात इसकी इजाजत दे रहे हैं। वो इस बारे में कुछ भी कहने से डरते हैं। अगर वो कुछ कहेंगे तो कलीसिया इन्हें बाहर निकाल देगी। ओ क्या हमें पुलपट से लेकर तय खाने तक घर की सफाई की जरूरत नहीं है? ये शर्म की बात है, ये जिल्लत की बात है। ज्यादा अरसा नहीं हुआ कोई शख्स मेरे पास आया और कहा, भाई ब्रैनम, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं मगर कहा आप हमेशा उन पर चलाते हैं, उन औरतों पर और उनके छोटे बालों पर और छोटे कपड़ों पर चलाते रहते हैं। मैंने कहा बाइबल कहती है कि औरत के लिए इस तरह का होना शर्म की बात है, क्योंकि जब वो ऐसा करती हैं तो अपने शोहर की बेहुरमती कर, और ये पूरी तरह से एक निशान है कि आप खुदा से दूर हो गए हैं। और समसून वाले मामले में याद रखें, लंबे बाल नजीर होने का निशान था और वो दुनिया से अलग होकर खुदा के कलाम की तरफ चला गया था। और खवातीन, जब आप बाल कटवाती हैं तो ये इस बात का निशान है कि आप नजीर होने का इनकार कर, आप बाइबल की तरफ वापस आने की बजाय हॉलीवुड की तरफ चली जाती हैं। बाइबल कहती है वो बाल ना कटवाएं। गौर करें, ये शर्म की बात है और खादम हजरात इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप ऐसी औरतों को क्यों छोड़ नहीं देते? उसने कहा, वो आपको एक नबी मानती हैं। मैंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। उसने कहा, वो इसी तरह आपको मानती हैं, इसलिए उन्हें सिखाएं कैसे रूहानी नेमतें हासिल करें और वगैरह वगैरह। आपको इन्हें बड़ी बड़ी और अजीम चीजें सिखानी चाहिए। मैंने कहा, मैं कैसे उनको अलजबरा सिखा सकता हूँ जबकि वो अपनी ABC भी नहीं जानती कि कैसे इस बारे में महजब रहना है। आप ये कैसे करेंगे? जी हाँ, इसलिए नीचे पहली चीज की जानब आए। साल ब साल से ये सिलसिला कौम को खत्म कर रहा है और वक्त बद से बदतर होता जा रहा है। जरूर कहीं कोई गड़बड़ है, ये बात कलाम के साथ मेल नहीं खाती। कोई हैरानगी की बात नहीं कि हमारे पास बेदारी की आग नहीं जल सकती। हमें घर की सफाई के लिए वक्त दरकार है। खुदा ये कभी नहीं करेगा जब तक हम दोबारा वापस नहीं आएंगे। हमें घर की सफाई के लिए वक्त दरकार है। और आप मर्द हजरात, आप अपनी बीवी को ऐसा करने देते हैं और छोटे कपड़े पहनने देते हैं। ये मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट नहीं हैं, ये पेंटिकोस्टल हैं। ये ठीक बात है। ये दीनदारी की वजह रखने वाला लोदीकिया का कलीसियाई जमाना है और नीम गर्म है। नाम से पेंटिकोस्त हैं और बस यही है। पेंटिकोस्त कोई नाम नहीं है, ये पाक रूह के बपतिस्मे का तजर्बा है जो लोगों को पाक साफ कर देता है। कोई तो अजब की बात नहीं है कि हम बड़ी बड़ी शफाया आबादात नहीं कर पा रहे और वगैरह वगैरह, क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ है। ये शैतान है जो हमें बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। भाई, अगर हम इस बारे में कुछ कहेंगे तो वो अपनी मेंबरशिप बदल लेंगे। याद रखें, मसीही आपके पालतू नहीं हैं, मसीही मजबूत लोग हैं। ये खुदा के मर्द वजन हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या कहता है। ये खुदा के लिए खड़े होते हैं। आपको इनसे मांगने और उनको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती और उनको जी हजूर कहने और उनके आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर वो लोग गड़बड़ वाले और मखलूत पौधे हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, वो कभी भी कुछ पैदा नहीं करेंगे। मुझे एक बात याद आ गई है, ये घोंसले का वक्त है। आज मैंने छोटे छोटे परिंदों को देखा और छोटी छोटी चिड़िया अपने घोंसले में तिनके लगा रही थी। और अब कोई लंबा अरसा नहीं लगेगा, बस जल्द ही वो अपने घोंसले में बैठ जाएगी और अपने छोटे छोटे अंडों से बच्चे निकालेंगी। आप जानते हैं, छोटे परिंदों के घोंसले में अंडे होते हैं और मादा घोंसले में अंडों पर बैठती है और वो उनको थोड़ी देर बाद इधर उधर घुमाती रहती है। वो अपने छोटे छोटे पंजों के साथ उन्हें घुमाती है और उन पर बैठ जाती है। अब देखें,
اگر وہ ان انڈوں کو ایک بار گرم کرنے کے بعد پھر ٹھنڈا ہونے دیتی ہے تو ان سے بچے نہیں نکلیں گے، اس لیے وہ فوراً اڑ کر جاتی ہے اور تھوڑا سا کھانا کھاتی ہے اور فوراً واپس آ کر ان پر بیٹھ جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ بوڑھی ماں چڑیا وہ ان انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے اور انہیں ہر 2 منٹ بعد گھماتی ہے اور کچھ نہیں کرتی، اور یہاں تک کہ وہ قربانی دیتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ اتنی نادار ہو جاتی ہے کہ وہ گھونسلے سے اڑ بھی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اس وقت تک، یعنی جب تک وہ مادہ چڑیا نر چڑے کے ساتھ ملاپ نہیں کرتی، تب تک ان انڈوں میں سے بچے نہیں نکلیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کی کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان میں سے بچے نہیں نکلیں گے، وہ انڈے وہیں گھونسلے میں پڑے رہیں گے اور سڑ جائیں گے۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو پینتی کوست پر اپنے ساتھی یسوع مسیح سے ملنا چاہیے، کیونکہ ہمیں سڑے ہوئے انڈوں سے بھرے ہوئے گھونسلے کے سوا کچھ اور نہیں مل رہا۔ ایمان کا انکار کر رہے ہیں اور عالمگیر کونسل میں جا رہے ہیں اور بس پوپ کے ساتھ بیٹھ جانے کو بڑی عظیم بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ روحانیت ہے۔ اے پینتی کوسٹل لوگو، یہ دنیا داری کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے ہیں بائبل بیان کرتی ہے یہ باتیں ہوں گی، اور ہم چلا رہے ہیں کیونکہ میتھوڈسٹ اور بیپٹسٹ اندر آ رہے ہیں، اور پھر اس طرح کے باقی لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں جب سوئی ہوئی کنواری تیل لینے آئی تو اس وقت دلہا آ گیا اور انہیں تیل نہ ملا؟ آپ جانتے ہیں اٹھایا جانا اور چلے جانا بہت زیادہ پوشیدہ ہوگا، اور انہی دنوں میں سے کسی دن یہ ہو جائے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور ایسا ہو جائے گا یہ چلے جائیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا ہوا ہے۔ جیسے یوحنا زمین پر آیا تھا اور انہوں نے یسوع سے پوچھا، کہا اچھا بائبل کہتی ہے کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ تو آ چکا اور تم نے اسے نہ جانا، بس اسی طرح کسی دن ہوگا اور وہ کہیں گے۔ میرا خیال ہے یہ مصیبت کے دور سے پہلے ہونا ہے۔ میرا خیال ہے اٹھایا جانا ابھی باقی ہے۔ کلام پھر کہے گا، یہ تو ہو چکا اور تم نے اسے نہ جانا۔ اوہو، یہ آپ کے سوچنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ او کلیسیا، جاگ جا، میرے لیے بہتر ہے کہ میں اسے یہیں چھوڑ دوں۔ میں یہاں تعلیم دینے نہیں آیا، میں نے سوچا بس تھوڑا سا آپ کو ہلایا جائے تاکہ آپ اس طرف ہو جائیں۔ بھائی یاد رکھیں، شیطان نے یہ بڑے بڑے پروگرام دیکھ لیے ہیں۔ ایک کلیسیا دوسری سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک تنظیم دوسری سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پڑھنے لکھنے کی ناکامی ختم کر رہے ہیں، اور انہیں نفسیات کا امتحان دینے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور مشن کے میدانوں میں جانے سے پہلے کسی بھی آدمی کو جانچنے کے لیے ماہر نفسیات کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اے پینتی کوست نہیں، یہ پریسبیٹیرین نہیں ہیں، یہ پینتی کوست ہیں۔ پینتی کوسٹلوں کے ایک مخصوص گروہ کے لیے یا ایک بڑے گروہ میں شامل ہونے کے لیے ایک نفسیاتی امتحان کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ مشنری میدان میں جائیں۔ کیا ہو اگر ان کا بھی ویسا امتحان ہو جیسے ان کا امتحان ہوا تھا؟ ابتدا میں یہ ایک پینٹی کوسٹل امتحان تھا۔ انہوں نے بالا خانہ پر انتظار کیا جب تک آسمان سے آگ اور خدا کی قوت نیچے نہ آ گئی۔ یہ امتحان تھا، نہ کہ کوئی دنیاوی اور آدھا نشے میں دت ماہر نفسیات کھڑا ہوا اور ان کے ذہن پڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر آپ تھوڑے سے پرجوش یا کچھ اور ہیں تو کہے آپ بالکل ادھورے ہیں، جبکہ یہ بات پوری طرح ثابت کرتی ہے یہ آدمی روحانی طور پر انتہائی نروس ہے۔ بس اسے اس میں داخل ہونے کے لیے اس حالت میں ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیں آپ وہی ہیں، اور خدا جو سالوں سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں، اور ٹھیک اپنے بڑے پروگراموں اور بڑی چیزوں کے پیچھے ہیں۔ جب وہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھتے ہیں تو پرجوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں ان سب کو اسمبلیز میں شامل کر سکتا، کاش میں ان سب کو وحدانیت میں شامل کر سکتا، کاش میں ان سب کو میتھوڈسٹ بنا سکتا۔ میتھوڈسٹ والے سب کو میتھوڈسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیپٹسٹ والے سب کو بیپٹسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پینتی کوسٹل والے سب کو پینتی کوسٹل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے ان کو دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے مقرر کر دیا ہے۔ ہمیں صرف خوشخبری سنانی ہے
बस ये बात है। मगर हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम हैं और हम उस आग के बगैर निकल पड़े हैं। हम दूर चले गए हैं और अपने आप को घर की आग बना लिया है। ऐसा ही है। अब जरा अपने कम्युनिज्म को देखें। हम बहुत डरे हुए हैं कि कम्युनिज्म अंदर आ गया है और क्या होने जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कम्युनिज्म कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें, मैं कम्युनिज्म से नहीं डरता, मगर ए पेंटिकोस्टल लोगों, मैं इस बात से डरता हूँ कि आलमगीर कौंसिल आप पर कब्जा करने जा रही है। असल बात यह है, ये हैवान की छाप को बनाने जा रहे हैं और आपको इसमें जाना पड़ेगा। चूंकि आप एक तंजीम हैं, बस आपको अंदर आना है या फिर बाहर निकलना है। असल बात यह है, और कोई भी अच्छा समझदार और रूहानी आदमी ये जानता है। अब हम ये देखते हैं कि हमें एक और जीली गवाही की जरूरत है और हमारे पेंटिकोस्टल लोग इसे निगलते जा रहे हैं। ये कांटा है, ये सफबंदी और डूबने का मकाम है। ये बहुत बड़ी चीज होगी और मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और लूथरन और चर्च ऑफ क्राइस्ट और पेंटिकोस्टलो, तुम्हें अपनी अजीम रसूली तालीम का इनकार करना पड़ेगा। फिर इसमें जाओगे, वो ऐसा ही करेंगे। आपकी इसमें कोई बात नहीं चलेगी। ये सब रोम के साथ इकट्ठे हो रहे हैं और बात बिल्कुल साबित हो चुकी है। पाक कलाम इसी तरह बयान करता है। इन मनादों को क्या हो गया है? ये लोगों को खबरदार किए बगैर इन चीजों को इस हालत में आने दे रहे हैं। खुदा इनसे हिसाब लेगा। ठीक इस मुसीबत के वक्त लोग मुसीबत में हैं, वो इसमें हैं। कम्युनिज्म अंदर नहीं आ रहा है। ये आलमगीर कौंसिल है जो इस पूरे झुंड को निगल जाएगी। और याद रखें, जब आप कहेंगे ये नहीं होगा, ये हो चुका होगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। आप हैवान की छाप ले चुके होंगे, तब आप इसमें होंगे। आपके लिए अच्छा है आप जहां कहीं भी हैं इससे अभी अलग हो जाएं। जी हाँ जनाब, और खुदा की बादशाही में मोहरबंद हो जाएं। मसीह का बदन मसीह का रूहानी बदन है और उसमें पाक रूह के वसीला बपतिस्मा लिया जाता है। उसमें शामिल नहीं हुआ जाता, उसमें लिया जाता है, उसमें बोला जाता है, उसमें गैर ज़बानें बोली जाती हैं, उसमें चिल्लाया जाता है। आप उसमें पाक रूह के वसीला जन्म लेते हैं। ये सच है यकीनन। अब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं। मुसीबत अचानक आ जाती है। वो शैतान ने देखा और कहा, ओहो, ये तो गुस्से से दूर हो गए हैं। ये लोग तो ऊपर नीचे उछल कूद रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। तुम जानते हो, अब मेरा वक्त है ताकि उनको पानी में गर्क कर दूं। अब मैं उनका मुकाबला करूंगा। बस वो पहाड़ से उठा और अपनी जहरीली फूंक मारना शुरू कर दी। मौजज़ात के दिन गुजर चुके हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है ये लोग थोड़ा सा परेशान हैं। मैं सोचता हूँ कि इनका एक जहनी टेस्ट होना चाहिए इससे पहले कि ये बाहर खिदमत के मैदान में जाएं। ए पेंटिकोस्टलो, ओ देखो, उसकी जहरीली फूंक कलाम को खत्म कर रही है। ओ, मैं सोचता हूँ कि ये कुछ और है। मैं इसका यकीन करता हूँ। देखें, ये ठीक पीछे जा रहे हैं जैसे बाकी सब तंजीमें चली गई। ये बिल्कुल उसी राह पर गामजन हैं जिस पर वो चल रहे हैं। ये चलेंगे, ये चीज इन्हें मार डालेगी। ठीक उसी घड़ी आप इसे पहचानें, ये चीज खत्म कर देगी। ये हमेशा से है और ये हमेशा रहेगी। ये फिर कभी नहीं उठेंगे। तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा गया। और इस लौदीकिया के कलीसियाई जमाना में मसीह कलीसिया से बाहर खड़ा खटखटा रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग उसके साथ खड़ा होना नहीं चाहते, ये उसे सुनना नहीं चाहते। अब हम देखें, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, मुसीबत इसमें दाखिल हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि मौजज़ात बहुत ज्यादा नहीं हो रहे जैसे पहले हुआ करते थे। बीमार लोग बीमारी की हालत में वापस घर चले जाते हैं। ये खुदा की वजह से नहीं है, बल्कि ये लोगों के दरमियान बेदारी की कमी की वजह से है। कोई बेदारी नहीं है। वो बैठते हैं और सुनते हैं और घर जाकर कहते हैं, भाई मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात थी। ओहो, देखें, वो जज्बा नहीं है। लोगों में वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए थी। मुझे याद है 15 साल पहले की बात है, जब अरकनास में मेरी एक छोटी सी इबादत जोन्सबोरो के मकाम पर थी और 40,000 लोग उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। और उस शहर में तकरीबन 15,000 लोग इबादत में आ पाए
आए थे और वो कपास के ट्रकों के नीचे सोए और वगैरह वगैरह, और अपने बीमार बच्चों के ऊपर कागज के टुकड़े रखे हुए थे ताकि अंदर आ सकें। वो अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए और वहां से दिन रात ना हटे। उनके प्यारे जाते और उनके लिए हीम बर्गर और एक कोक की बोतल ले आते थे और वहां पर ठहरे रहते थे। और दिन चढ़ता था और दिन डूब जाता था, दिन चढ़ता था और दिन डूब जाता था, क्योंकि उनके दिल में आग चल रही थी। सिर्फ छोटा सा काम खुदा ने किया था और उनमें आग लग गई थी और उनमें से सैकड़ों अंदर आ गए। आज रात भी वही खुदा है जो 15 साल पहले था। आज रात भी वही खुदा है। ये वही है जिसने आसमान और जमीन बनाया था। मगर ये क्या है, हम पुरजोश हो गए थे और अपनी तंजीमें बनाना चाहते थे और ये बनाना चाहते थे और वो बनाना चाहते थे और कुछ बड़ा और चमकता हुआ बनाना चाहते थे, ताकि जोन्स के साथ और मेथोडिस्ट के साथ और बैप्टिस्ट के साथ और प्रेस्बिटेरियन के साथ मुआजना करें। आप उनमें से नहीं हैं। नहीं, आप नहीं हैं। वो तंजीमी लोग, वो ठीक हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। उनमें से बहुत सारे अच्छे मसीही हैं, मगर आपको अपनी रफाकत बेईमान लोगों के साथ नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोग जो उसके असर को कबूल नहीं करते, आपको उन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं परेशानी ये है कि आप कलीसिया में हॉलीवुड लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हॉलीवुड को कलीसिया से बाहर निकाला जाए। समझे, आप अपनी इमारत को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी तंजीम को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये लोगों की तवज्जो का मरकज ना बन जाए, हम उनकी तरफ जाना नहीं चाहते, हम उन्हें अपनी तरफ लाना चाहते हैं। हर चीज चमक रही है। याद रखें, हॉलीवुड दुनियादारी के साथ चमकता है, जबकि बाइबल आजिज़ी के साथ दहकती है। चमकने में और दहकने में बहुत बड़ा फर्क है। अंजील आजिज़ी में, हलीमी में, फरोतनी में और ताकत में दहकती है, जबकि हॉलीवुड चमकता है और हर कोई हल्ला गुल्ला और शोर कर रहा है और इसमें जा रहा है। समझे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम नूर में जीना चाहते हैं। उसने कहा, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे। देखें, ये अंजील में उसकी ताकत है। हमारी कलीसियाओं में कुछ हलचल होनी चाहिए ताकि मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और वो सब यहाँ आने की तमन्ना करें। हमें नमकीन होना चाहिए। नमक प्यास लगाता है और प्यास बढ़ाता है। नमक मजेदार है, ये ताल्लुक रखता है। इससे ताल्लुक रखना जरूरी है। और हम देखते हैं कि हमारा बड़ा गुस्सा मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट के साथ मुआजना करने की कोशिश कर रहा है और बड़ी बड़ी इमारतों और बड़ी बड़ी जगहों के साथ और बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ और बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों के साथ और इसी तरह की सारी चीजों के साथ मुआजना करने की कोशिश कर रहा है। हम गुस्से में आ गए हैं और परेशानी अंदर दाखिल हो चुकी है और रूहानी जहन वाला चारों तरफ नजर करता है और कहता है, यहाँ 1 मिनट ठहरो, क्या हम सबको आलमगीर कौंसिल में शामिल होना पड़ेगा? क्या हमारे सारे ग्रोह इसमें जाएंगे? यकीनन आप जाएंगे। ये बिल्कुल सच है। आप ध्यान दें और देखें, क्या आप नहीं जा रहे? बाइबल कहती है आप जाएंगे यकीनन, और यीशु बाहर होगा। चांद ने खुद को स्याह कर लिया था इससे पहले कि पोप जाता, वो पहला पोप जो रोम गया था। और एक रात आपको आसमान में निशान दिखाया गया था गैर मतवक्को तौर पर। उसने ये किया। कैसे खुदावन इस जमाना में ये शानदार काम सार अंजाम दे रहा है। तब तारीकी की उस मुश्किल घड़ी में जब वो वहां थे तो एक आंधी आई और जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। अब अगर आपकी तंजीम आलमगीर कौंसिल में जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हमारी वो बड़ी बड़ी चीजें जो हमने जमीन पर बनाई हैं उनका क्या होगा? क्या आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? लेकिन आप जानते हैं, और वो चलाने लगे और सारी उम्मीदें जा चुकी थी और वो बच नहीं सकते थे। और फिर अचानक उन्होंने यीशु को आते देखा। वो पानी के ऊपर चल रहा था। तारीकी की उस घड़ी में वो चलता हुआ आ गया। आप जानते हैं क्या हुआ? जब उसने इन्हें अकेला छोड़ा तो वो जानता था ये होने वाला है, इसलिए वो उस मुल्क के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया था। जितना आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं उतना ही आप आगे देख सकते हैं। आप जानते हैं वो ऊपर चढ़ गया ताकि उनको देख सके, और वो जानता था ये दिन आ रहा है और उसने उस दिन के आने की बाबत नबूवत की थी। जब इब्ने आदम जाहिर होगा तो जैसा सदूम के दिनों में था वैसा ही इब्ने
ابن आदम के आने के वक्त होगा, तब बेटे को ज़ाहिर किया जाएगा और बदकार और ज़नाकार नस्ल निशान ढूंढेगी, और इसका निशान ये होगा, ये लोग इसे उसी तरह रद्द कर देंगे जैसे उन्होंने तब किया था, लेकिन ये जी उठने का निशान होगा। वो अब भी जिंदा है और उसी तरह कर रहा है जैसे उस वक्त किया था। हम देखते हैं उस मुश्किल घड़ी में सारे शागिर्द परेशान थे और वो ऊंचे पर था ताकि उन पर नजर रख सके, और वो वहां पहाड़ पर बैठा हुआ उनको देख रहा था। और फिर अगली बार वो पहाड़ पर नहीं चढ़ा, बल्कि वो कब्र से उठा लिया गया और आसमान पर चढ़ गया, चांद और सितारों से भी ऊपर चढ़ गया, और वो इतनी बुलंदी पर चढ़ गया कि उसे आसमान को देखने के लिए भी नीचे देखना पड़ता है। वहां वो आलमे बाला पर बैठा हुआ है और अब उसकी आंख चिड़िया पर भी है, और मैं जानता हूँ वो हमें भी देख रहा है, वो देख रहा है। और ठीक यहाँ तारीख घड़ी में जबकि सारी कलीसियाएं बड़े बड़े प्रोग्रामों में जा चुकी हैं और उनके पास ये और वो प्रोग्राम हैं, और बाकी तमाम कलीसियाओं की तरह प्रोग्राम तश्कील दे चुकी हैं जैसे तंजीमी करती हैं। और क्या हुआ है देखें, इस तारीख घड़ी में हकीकी रूहानियत से भरपूर लोग परेशान हैं कि क्या होने जा रहा है। मेरे बच्चों को देखो, मर्द कहता है मेरी बीवी को देखो, इसको देखो, और वो इतवार को या बुध की रात को दुआया मीटिंग जल्दी छोड़ देते हैं ताकि वो जाकर टेलीविजन देख सकें और वगैरह वगैरह। खुदा के प्यार से बढ़कर लोग दुनिया की ऐशो इशरत से प्यार करने वाले हैं, उनकी तरह अमल कर रहे हैं। एक दिन मैंने एक औरत को बताया क्योंकि उसने बहुत तंग लिबास पहना हुआ था। मैंने कहा, बहन जी ये लिबास बहुत तंग है, मुझे आपको ये बताना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर ये ऐसा ही है। आप एक मसीही हैं और आप ठोकर का बायस बनेंगी। उसने कहा, अच्छा भाई ब्रैनम, क्या आपको मालूम है? उसने कहा, वो इसी किस्म का लिबास बनाते हैं। मैंने कहा, वो अब भी अच्छी चीजें बेचते हैं और उनके पास अच्छी सिलाई मशीनें हैं, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप पर ये बात नहीं डाल रहा हूँ, नहीं जनाब, मैं तो आपको गुस्से से बाहर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आप उस रूह में मौजूद हैं आप ऐसा करेंगे, ये ठीक बात है। इसलिए आपको नया जन्म पाना है ताकि आप अपने आप को इस लायक बना सकें। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखें, जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप अपने शोहर के लिए कमल की मानद पाकीज़ा हों, और ए नौजवान लड़की, हो सकता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए कमल की मानद पाकीज़ा हों, लेकिन एक दिन खुदा आपसे इस ज़नाकारी का जवाब मांगेगा, क्योंकि जब आप इस तरह का लिबास पहनती हैं तो आप कसूरवार हैं। यीशु ने कहा, अगर कोई किसी औरत पर बुरी निगाह डालता है तो वो उसके साथ अपने दिल में ज़ना कर चुका। और देखें, उस पापी आदमी को भी जवाब देना पड़ेगा जिसने ज़नाकारी की नीयत से आप पर बुरी नजर डाली, मगर उसके सामने ये चीज किसने पेश की? इस बारे में सोचें। ए पेंटिकोस्टल औरतों, शर्म करो, समझे? आपके लिए शर्म की बात है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से ये कह रहा हूँ, क्योंकि मोहब्बत दुरुस्त करती है। हम एक बहुत खराब रवैये पर पहुंच चुके हैं जो एक जबरदस्त लिबास का खराब रवैया है, और ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह दुनिया का फैशन है। उसने कहा, बस दुनिया से और दुनिया की चीजों से मोहब्बत ना रखो। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर खुदा की मोहब्बत तुम में नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितनी गैरज़माने बोलती हैं, ऊपर नीचे उछलती कूदती हैं और नाचती हैं और बाल कटवाती हैं और इस तरह का लिबास पहनती हैं, और आप मर्द हजरात इसकी इजाजत देते हैं। आपके अपने फल आपको बताते हैं कि आप कहाँ हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, कोई तअज्जुब की बात नहीं। हम ऐसी अफरा तफरी में मुब्तला हैं जिसमें हम मौजूद हैं, और कम्युनिज्म की हवाएं और चर्चिज्म की हवाएं मौजूद हैं, और आलमगीर तंजीम की हवाएं चल रही हैं। ये शमूलियत का वक्त है, ये इत्तेहाद करने का वक्त है, और यूनियन मजदूरों को इकट्ठा कर रही है। इस बारे में हलचल मच रही है, और फिर कौमें अक़वाम मुत्तहिदा से इत्तेहाद कर रही हैं, कलीसियाएं आपस में इत्तेहाद कर रही हैं। ये सब कुछ क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है कि मसीह और दुल्हन का जुड़ना तय है। ये बताया जा रहा है, और सब चीजों के साए जाहिर कर रहे हैं कि मस्बत आ रहा है। ध्यान दें, अब खत्म करते हैं क्योंकि मुझे काफी देर हो रही है। और
اور اب دھیان دیں اس مشکل گھڑی میں جب جینے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی، انہوں نے کسی کو دیکھا جو پانی پر چل رہا تھا اور قریب آ رہا تھا، اور یہ اس بات کا دکھ بڑا حصہ ہے۔ دھیان سے سنیں، وہ ڈرے ہوئے تھے اور صرف ایک ہی چیز تھی جو ان کی مدد کر سکتی تھی، اور انہوں نے کہا یہ بھوت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، ایک روح ہو سکتی ہے۔ کیا یہ پھر سے نہیں ہوا ہے؟ وہ اس سے ڈر گئے ہیں، وہ قسمت کا حال بتانے والوں سے ڈر گئے ہیں، وہ کسی شیطانی طاقت سے ڈر گئے ہیں، جبکہ یسوع نے کہا تھا یہ اس زمانہ میں ہوگا۔ صرف ایک ہی ان کی مدد کر سکتا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی تنظیم نہیں۔ وہ سب ایک ساتھ مل نہیں سکتے ہیں، وہ اس کو پہلے سے کہیں زیادہ بدتر بنانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، صرف ایک ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور جبکہ اس نے ان آخری دنوں میں اس روپ میں آنے کا وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو پورا کر رہا ہے، جس طرح پہلے مودع بیٹا ابراہیم کے پاس آیا جو پہلا بیج تھا، اس طرح ابراہیم کا شاہی بیج یسوع آئے گا، اور کہا گیا ہے وہی کام کرے گا۔ مودع بیٹے سے پہلے خدا خود بدن میں ظاہر ہوگا اور بالکل اسی طرح کرے گا جیسے یسوع نے کیا تھا، جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ کرے گا، جیسے آخری دنوں میں ہونے کے لیے مقرر تھا۔ اور یہاں وہ سارے وعدے موجود ہیں جنہیں ہم درجنوں کے حساب سے ٹھیک یہاں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، جو رونما ہونے والے ہیں۔ اور وہ کلیسیائیں جنہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھانا چاہیے، کہتے ہیں میں اس سے تھوڑا ڈرتا ہوں، اس کا ہمارے گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ اور وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور صرف ایک ہی چیز انہیں مسیح کے پاس لا سکتی ہے، اور وہ خود مسیح ہے، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں جیسے یہ کوئی خوفناک چیز ہے۔ میں نہیں جانتا، لیکن یہ حوصلہ مند چیز ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ خوف زدہ ہونا واحد وہ چیز ہے جو ان کی مدد کر سکتی ہے۔ اور مصیبت کی اس تاریک گھڑی میں وہ چنی ہوئی کلیسیا، وہ گروہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، خوف زدہ تھا کہ شاید وہ بھوت ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوئی سروکار رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر وہ میٹھی آواز آئی، ڈرو مت، میں ہوں۔ وہ کلام ہے، کیا وہ نہیں ہے؟ وہ کلام ہوتے ہوئے کبھی نہیں بدلتا۔ اب آج رات کیا آپ کلام کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنتے؟ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ڈرو مت، یہ میں ہوں۔ آمین۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ آسمانی باپ، شام گرم ہے اور گڑیاں تاریک ہیں اور آگ مذبح سے جا چکی ہے اور تو کھیت سے جمع کر رہا ہے۔ تو نے کہا آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جو جال لے کر جھیل پر گیا اور اس میں ڈالا، اور پھر اس نے اس جال کو باہر کھینچا۔ بادشاہی اس کی مانند ہے۔ خداوند خدا، کسی دن پانی میں موجود آخری مچھلی بھی آ جائے گی، کیونکہ تو نے کہا انہوں نے سب کچھ پکڑ لیا۔ یہ انجیل کا جال بھی ہر کسی کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ کچھوے اور کرافش، کیکڑے اور سانپ اور مچھلیاں وغیرہ پکڑ لیتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا کیا پکڑتا ہے، مگر کچھ مچھلیاں ہیں جن کے پیچھے تو ہے، کیونکہ تو ایک منصف ہے۔ مگر ہم جانتے ہیں جلد ہی کچھوا، کرافش اور باقی اس قسم کی چیزیں واپس کیچڑ میں چلی جاتی ہیں، یعنی واپس پانی میں چلی جاتی ہیں، مگر کسی دن وہ مچھلی جو مقرر کی گئی ہے اور آنے کے لیے پہلے سے ٹھہرائی گئی ہے، اور بدن کا آخری حصہ وہ جھیل میں سے کھینچ لی جائے گی۔ تو نے لوتھر اور جان ویزلی اور الیگزینڈر اور کیمبل، جان سمتھ، کیلون نوکس، فینی سینکی اور وغیرہ وغیرہ کے دنوں میں جال پھینکا، اور پینٹیکوسٹل زمانے میں ایف بوسور اور فروچمین کے دنوں میں جال پھینکا۔ یہ عظیم بندے تھے۔ اور پھر تو نے اس زمانہ میں سے ہوتے ہوئے بلی سنڈے کے دنوں میں جال پھینکا، اور اب بھی تو جھیل کو چھان رہا ہے۔ اے خداوند، کیا آج رات بھی ان میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر کوئی ہے تو ہونے دے کہ وہ اس عورت کی مانند ہو جو کنویں پر تھی، یہاں تک کہ اپنی غلط حالت میں بھی پہچان گئی کہ تو مسیحا ہے۔ اس نے وہ نشان دیکھا، یہ وہی تھا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو ایک نبی ہے۔ اس کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ وہ مسیحا ہو سکتا ہے۔ اس وقت اس عورت نے کہا ہم مسیح کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسا کہا، ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ہمیں یہ ساری باتیں
بتائے گا، اور تو نے کہا میں وہی ہوں۔ یہ وہی تھا۔ اب خداوند آج رات انہیں دیکھنے دے، یہ میں ہوں، ڈرو مت، یہ وعدہ ہے۔ اے خداوند بیماروں کو شفا دے، کھوئے ہوئوں کو نجات دے، اور خالی لوگوں کو بھر دے، اور ہونے دے کہ آج رات جب ہم یہاں سے جائیں تو اپنے دلوں میں اسی طرح کہیں جیسے اماؤس کی طرف جانے والوں نے کہا، کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے جب اس نے آج رات عمارت میں اپنی حضوری میں ہم سے باتیں کی؟ پس انہوں نے کیسے جانا کہ یہ تو تھا؟ انہوں نے تجھے اندر آنے کی دعوت دی اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہونے دے کہ آج رات ہم میں سے ہر ایک تجھے اندر آنے کی اجازت دے، اگرچہ ہم یہ نہیں سمجھتے تو بھی ہم تجھے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے تو خود کو اشکارا کر سکتا ہے۔ اور ہم نے اس طریقے پر غور کیا ہے کہ کیسے تو نے خود کو اپنے جی اٹھنے کے بعد اشکارا کیا۔ تو نے بالکل اسی طرح کیا جیسے تو نے اپنی مصلوبیت سے پہلے کیا تھا۔ اے خداوند اب آج رات آ، کیونکہ تو نے کہا کہ تو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہمارے لیے پھر سے ایسا کر جیسا تو نے ان دنوں میں کیا جب تو بدن میں زمین پر کھڑا تھا، تاکہ ہم ان لوگوں کی طرح ہلکے پھلکے دل کے ساتھ گھر جائیں۔ یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اب آج رات عبادت میں مجھے معلوم ہے بہت گرمی ہے اور ہمارے پاس 20 منٹ ہیں تاکہ وقت پر باہر نکل جائیں۔ میں جو کرتا ہوں میں روک نہیں سکتا اور نہ وہ بند کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی چیز ابار رہی ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ زندگی بھر ایسا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ درست رہا ہے۔ اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے جو بائبل میں موجود ہے۔ میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی نہ کسی طرح وہ یہ کرتا ہے اور میں پر یقین ہوں، اور اگر میں وفادار ہوں تو پھر کوئی ہے جسے اس کی ضرورت ہے، اور میں وفادار رہوں گا۔ اور اس دن میں بھی اسی طرح چاہتا ہوں جیسے عظیم مقدس پولس نے کہا، میرے ہاتھ پر کسی آدمی کا خون نہیں ہے۔ اوہو، میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، نہ کہ جیسا میں ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور دیکھیں، آپ کے پاس ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ خاتون، اب ذرا اس کے بارے میں سوچیں، آپ جن کو کچھ دیر پہلے میں نے ڈانٹا تھا، آپ بہنیں جن کے کٹے ہوئے بال ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا لڑکا ہو جو باہر سڑک پر بیٹھا ہو اور آپ کہیں، پیارے جونیئر، پیارے بیٹے، تمہارے لیے اچھا ہے کہ اندر آ جاؤ، میں نہیں جانتی مگر ایسا ہو سکتا ہے وہ تجھ پر گاڑی چڑھا دیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس بچے سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک بات ہے، بلکہ آپ باہر چلے جائیں گے اور اسے اچھی طرح جھنجھوڑیں گے، یا کسی بھی طرح آپ اسے اندر لائیں گے۔ یہ ٹھیک بات ہے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ انجیل بھی اسی طرح ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور جن سے وہ محبت رکھتا ہے انہیں وہ تنبیہ کرتا ہے، اور ہر اس بچے کو ملامت کرتا ہے جو اس کے پاس آتا ہے۔ اگر آپ تنبیہ کو برداشت نہیں کرتے اور آپ چلے جاتے ہیں اور اس کے متعلق غصہ کرتے ہیں تو پھر آپ خدا کے بچے نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ خالص کلام ہے۔ اب اس کی طرف سے ایک لفظ، یعنی ایک لفظ کا مطلب اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو میں 10 لاکھ زندگیوں میں کہوں گا۔ یہ خدا ہے۔ ہم اس کا وعدہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس نے یہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ کہاں سے دیکھیں، مگر ہم وہاں سے لیں گے۔ کیا اس نے دوبارہ کارڈ بانٹے ہیں؟ کیا آپ نے آج کارڈ بانٹے ہیں؟ اور کون سا حروف تھا؟ جے، ٹھیک ہے، تو آئیں وقت بچانے کے لیے پھر ٹھیک نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، لوگ تقریباً پوری عمارت میں موجود ہیں۔ جے نمبر 1۔ اور اب ہمارے پاس کچھ آگے پیچھے ہیں۔ ایک بار ہم نے یہاں سے شروع کیا اور ایک بار اس ایک سے اور کچھ آگے پیچھے سے، لیکن اب ہم نے ان کو یہاں ارد گرد بکھیر دیا ہے تاکہ آنے والے سب لوگوں کے لیے ہر روز قطار میں آنے کا موقع ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف یہاں ہیں۔ سامعین میں سے
2 गुना से भी ज्यादा लोग शफा पा चुके हैं। जब यहाँ मज़बा पर शफा हुई, यकीनन आप ये जानते हैं, देखें दुआया कार्ड तो बस लोगों को यहाँ बुलाने के लिए हैं और पाक रूह उनमें मौजूद है और आप अक्सर ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास ये अभी भी नहीं है। हम दुआया कार्ड छोड़ सकते हैं जैसा कि हमने गुजरी रात किया, क्योंकि गुजरी रात हमारे पास दुआया कार्ड नहीं थे। पाक रूह उनके दरमियान गया जिनके पास दुआया कार्ड नहीं थे और मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मगर मैंने उनके बारे में कुछ न कहा क्योंकि मैं नहीं जान पाया कि आया ऐसा था या नहीं था। अंधेरा उनके ऊपर अभी तक था और मैंने बस इन्हें छोड़ दिया था। मुझे नहीं मालूम था उन्हें बुलाने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी वो कहता है ठीक है, इसलिए सुने वो क्या कहता है। अब आप ने क्या बताया कि वो जे था, जे नंबर 1, जे नंबर 1। बस किसके पास ये दुआया कार्ड है? अपना हाथ उठाएं। जरूर तुम गलती कर रहे हो बेटा, जरूर कोई और है। ओ मैं माजरत चाहता हूँ। ओ पीछे दीवार के साथ कोई है? खातून यहाँ ऊपर आए। वो अभी अभी उन दुआया कार्डों को लाए हैं। वो लड़का, भाई बारगज ज़याबली, कोई एक, कभी भी दोनों आप लोगों के सामने उन कार्ड्स को मिला देते हैं और फिर आपको आपका कार्ड देते हैं, जो भी आप चाहते हैं। फिर हम नहीं जानते, वो बस ऐसा कर देते हैं और शायद इसको 5 नंबर मिल जाए और उसको 7 नंबर मिल जाए और इसको 15 नंबर मिल जाए और उसको 95 नंबर मिल जाए। हम ये नहीं जानते। और फिर जब मैं आता हूँ तो मैं बस यहाँ से मेरे दिल में आता है, मैं वहाँ से पुकारता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ है और मैं बस कहता हूँ और कभी भी मैं गिनता हूँ कि एक कतार में कितने लोग हैं और इसे उस कतार के लोगों में तकसीम कर देता हूँ और जवाब हासिल करता हूँ, समझे? और फिर देखें, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन बस देखें, जो कोई मेरे जहन में पहले आता है मैं उसे पुकारता हूँ। नंबर 1 जे, नंबर 2 नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इन्हें आने दें, समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बस ठीक इसी तरह से आए। ठहरें, एक दूसरी तरफ चला गया है। मैं बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 है, ठीक है। 11 12 13 14 15, ये 5 और हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अच्छा है। 16 17 18 19 20, 1 2 3 4, मैं सिर्फ 4 देख रहा हूँ। 20, क्या 20 ने जवाब दिया? ठीक है। अब देखें, हम नहीं चाहते आप बहुत सारे एक ही बार खड़े हो जाएं और अब हम इनको लेते हैं और ये काफी हैं। हम कुछ और लोगों को भी लेंगे, हम ना बुलाएं, शायद हम बुलाएं। आए थोड़े और लोगों के लिए कोशिश करते हैं, आए 5 और लोगों के लिए कोशिश करते हैं। 21 से 25 तक जो जे हरूफ में हैं। अगर आप चाहें तो इन लोगों को खड़ा होने दें। 1 2 3, पीछे वहाँ पीछे 4 है। 1 2 3 4 और वो 5, ठीक है। अब आए, यहाँ रुक जाते हैं। कतार में 25 लोग मौजूद हैं जो यहाँ कतार में खड़े हैं। अब मैं आपकी मदद चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना पूरा ध्यान देंगे? क्या अगले 15-16 मिनट के लिए आप खुदा को अपना पूरा ध्यान देंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? और क्या आप ऐसा करेंगे कि अपना पूरा दिल खोलें? अब याद रखें मैंने क्या कहा, और ये एक पुरानी कहावत है, जैसे बतख की पीठ से पानी चला जाता है, इसे अपनी पीठ के ऊपर से जाने ना दें। ऐसा ना करें, बल्कि इस पर ध्यान दें। अगर मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जो इस कलाम में नहीं है और इस घड़ी का वादा नहीं है, तो आप इस बात के पाबंद हैं कि मैनेजर से मिलें और आकर उसे इस बारे में बताएं, ठीक है? मैं और कुछ नहीं सिखाता सिवाय उसके जो कलाम में है, और अगर मैं उस कलाम के साथ बना रहता हूं और मैं कहता हूं ये उसी तरह है और खुदा जानता है, ये बाइबल में मौजूद है। और अगर खुदावंद का फरिश्ता मुझे
مجھے کچھ ایسا بتاتا ہے جو بائبل میں نہیں ہے تو یہ خداوند کا فرشتہ نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک بات ہے، اور اس نے ایک بار بھی ایسا کچھ نہیں بتایا جو کلام میں نہ ہو، اور آپ میرے گواہ ہیں۔ اس نے کبھی ایک بات بھی سینکڑوں اور ہزاروں ہزار بار دنیا کی زبانوں میں ایسی نہیں بتائی۔ اس نے ایک بار بھی غلط بات نہیں بتائی یا کوئی ایسی بات کہی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ سنیں، مینیجر اور ان موجود لوگوں سے پوچھ لیں، یہ سب جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ اس کی طرف سے عام آدمی کا سا پہلو ہے۔ بھائیو، کیا یہ بات سچ ہے؟ بھائی کہتے ہیں سچ ہے۔ ایڈیٹر: کیونکہ وہاں باہر اور اندر اور نجی زندگی میں جہاں وہ کہتا ہے اس جگہ پر جا اور یہ دیکھ اور یہ رونما ہوگا، اور یہاں پر یہ کہنا دیکھیں، یہ مسلسل ہمیشہ سال بہ سال ہوتا رہا ہے، اور وہ لوگ جو سامعین میں ہیں بس چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں، مگر اب آپ تعظیم کریں۔ اب اس دعائیہ قطار میں جتنے لوگ کھڑے ہیں میرے لیے اجنبی ہیں۔ اگر آپ اجنبی ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ اب دیکھیں، آپ کا شکریہ۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، چاہے آپ اوپر بالکنی میں ہیں یا پیچھے دیوار کے ساتھ ہیں یا یہاں پر ہیں یا آپ کہیں بھی ہیں۔ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا چھوٹا پوتا مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مگر وہ نہیں تھا۔ آج رات میرا چھوٹا پوتا بھی یہیں کہیں موجود ہے اور وہ اسی سائز کا ہے، اور میں نے سوچا یہ چھوٹا پال ہے اور وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ وہ آئے گا اور پلپٹ پر کھڑا ہو کر میرے لیے منادی کرے گا، اور وہ ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹا لڑکا اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، لہٰذا یاد رکھیں میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا یہ جانتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر وہ ہمارے درمیان آتا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ فائدہ اٹھائیں۔ اب ذرا اس بارے میں سوچیں، وہ شخص یعنی یسوع مسیح بدن میں کام کر رہا ہے جیسے اس نے وعدہ کیا کہ وہ آخری دنوں میں کرے گا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس نے یہ وعدہ کیا؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: بالکل ویسے ہی جیسے سدوم میں تھا جب فرشتہ نے اپنی پشت گمائی تھی اور وہ خدا تھا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں وہ خدا تھا؟ کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ خدا تھا؟ آمین۔ یقیناً وہ تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ تھا، اور اس نے یعنی یسوع نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب دھیان دیں، اب آپ وہاں بغیر دعائیہ کارڈ کے ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے کچھ کریں۔ جہاں کہیں آپ موجود ہیں، اب یاد رکھیں اور دیکھیں جبکہ یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ شفا پا چکے ہیں، یا وہ بتاتی ہیں جو میں آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ دھیان دیں کیا کہا جاتا ہے، پس آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو تعمیر کریں، اور جب آپ کا ایمان اس مقام تک آ جاتا ہے تو آپ آگے بڑھیں اور خدا کو قبول کریں۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ بات آسمانی باپ جانتا ہے۔ میں نے اس قطار پر نظر ڈالی ہے اور میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھ رہا جسے میں جانتا ہوں۔ میں کسی اور کو نہیں دیکھ پا رہا سوائے 2 یا 3 لوگوں کے جو پوری جماعت میں موجود ہیں اور جن کو میں جانتا ہوں، اور کسی کو میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ابھی میں کہہ سکتا ہوں ایک اور نظر آ رہا ہے۔ میں اس ایڈمنڈ وے کو جانتا ہوں، وہ کچھ منٹوں پہلے یہاں پر تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ میں نے اسے دیکھا اور میں بھول گیا۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو میں کسی اور کو بھی دیکھ رہا ہوں جسے میں جانتا ہوں۔ یہ ایک مرد اور اس کی بیوی ہے اور ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جس کا نام فریٹ زینگر ہے جو اوہائیو سے ہے۔ کیا یہ وہی بھائی ہے؟ وہ بھائی فریٹ زینگر ہے۔ آپ تھوڑی سی گمی ہوئی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی اور بہن فریٹ زینگرز ہیں جو اوہائیو سے ہیں اور میرے دوست ہیں، اور ان کے علاوہ یہاں پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جو میں اس طرف دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور 92 سال کا ہو رہا ہے، اور اس کا نام ولیم ڈاؤچ ہے۔ وہ اور اس کی بیوی موجود ہے۔ وہ بہن نرس ہے۔ ولیم ڈاؤچ اوہائیو میں رہتا ہے اور میرا بڑا قریبی دوست ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب وہ 91 سال کا تھا تو اس کا دل مکمل طور پر بند ہو گیا تھا اور اسے دل کا دورہ پڑا تھا، اور اس کی بیوی نے مجھے بلایا جلدی جلدی آ جائیں کیونکہ وہ اس وقت قریب المرگ تھا، اور وہ میرا جگری دوست ہے
اور میں اپنے راستے پر چل پڑا تاکہ اس کو دیکھوں، اور میں بڑا پریشان تھا اور میں رک گیا کیونکہ میری گاڑی کا ایک پہیہ لائن سے باہر نکلا ہوا تھا اور میری گاڑی کا ٹائر کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اور میں ایک ٹیکسی کو اسٹیشن میں گیا اور کچھ تیل بھروایا، اور وہ باہر آئے اور اس کی طرف دیکھا، اور میں نے اوپر کی طرف نگاہ کی اور میں نے دیکھا کہ بھائی ڈاؤچ میرے چرچ کی جانب آ رہے ہیں اور مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا خداوند کی تعریف ہو، اور میں نے پیچھے اس طرح دیکھا تو وہ سڑک پر آ رہا تھا اور مجھ سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں اس کے ڈاکٹر سے ملا جو ایک جوان یہودی یا درمیانی عمر کا یہودی شخص تھا، اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اس کو لڑائی کا موقع بھی نہیں ملا، کہا وہ آکسیجن ٹینٹ کے نیچے ہے، اور کہا وہ ہاں مر جائے گا۔ اس نے کہا یاد رکھیں وہ 91 سال کا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ اس نے کہا دل پوری طرح سے بند ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور کہا یہ جانے کا وقت ہے۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، مگر نہیں، وہ نہیں جا رہا، بس یہ بات ہے۔ میں اندر گیا اور اپنا ہاتھ ٹینٹ کے اندر ڈالا اور میں نے کہا بھائی ڈاؤچ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اب اصل میں اس کا نام اس طرح ہے کیونکہ وہ جرمن DAUGH اور میں اس کا تلفظ ڈاؤچ استعمال کرتا ہوں، دیکھیں۔ اور میں نے اپنا ہاتھ ٹینٹ میں ڈالا اور میں نے کہا بھائی ڈاؤچ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ نہیں مریں گے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نہیں مریں گے۔ اور اس واقعہ کے ایک ہفتہ بعد وہ میرے چرچ میں کھڑا تھا اور بھائی ڈاؤچ چرچ میں چل رہا تھا۔ میں نے عبادت ختم کی اور میں دریا کی جانب کیفیٹیریا کی طرف چل پڑا تاکہ کچھ کھاؤں، اور جب میں کار سے باہر نکلا اور سڑک پر جا رہا تھا تو وہاں سے بھائی ڈاؤچ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے آ رہا تھا۔ یہ رویائیں کبھی ناکام نہیں ہوتی ہیں، اور دیکھیں یہ آدمی 91 سال کا ہے اور کیلیفورنیا کی ہر عبادت میں موجود ہوتا ہے۔ بھائی ڈاؤچ کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اب لوگ اسے دیکھیں، یہ کیسا شاندار حقیقی سپاہی ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں 91 سال کی عمر میں اور ہر عبادت میں موجود ہوتا ہے۔ جب میں یہاں ٹبرنیکل میں ہوتا ہوں تو وہ ہر روز سینکڑوں میل گاڑی چلا کر یہاں آتے ہیں تاکہ مجھے پیغام دیتے ہوئے سن پائیں اور پھر واپس جاتے ہیں۔ خدایا شام کے وقت میں روشنی ہوگی۔ میں نے کہا ایک روز میں ان سے باتیں کر رہا تھا اور میں نے کہا بھائی ڈاؤچ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے بھائی برینم اب بس ایک ہی تمنا ہے، بس یسوع آئے اور میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، یہ تو طے ہے، یقیناً۔ دیکھیں وہ شخص اندر آیا اور بپتسمہ لیا، اور وہ اندر آیا اور پاک روح کا بپتسمہ پایا اور سب کچھ پایا، اور اب مسیح کا ایک عظیم خادم ہے۔ اب میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں بڑی تعظیم سے رہیں، آپ اس طرف دیکھیں اور دعا کریں۔ اب یہاں کتنے استاد جانتے ہیں کہ وہ سردار کاہن ہے، اور ٹھیک اسی گھڑی ہم اپنی کمزوریوں کے باعث اسے چھو سکتے ہیں۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر ٹھیک ہے، اگر وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے اور وہی سردار کاہن ہے تو وہ اسی طرح کام کرے گا، بس وہ ہے، اس کا بدن وہاں دیکھیں خدا کے تخت پر ہے۔ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ آمین۔ یسوع کا بدن خدا کے تخت پر ہے اور وہ ہمارے بدنوں کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس نے یہ کرنے کا وعدہ کیا ہے جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ خاموش بیٹھیں اور تعظیم میں رہیں اور دعا کریں۔ اب آسمانی باپ، اس بارے میں نے اتنا احترام کروانے کی کوشش کی ہے جتنا میں جانتا ہوں کہ کرنا چاہیے۔ اب خداوند تیری طرف سے صرف ایک لفظ کی ضرورت ہے تاکہ خاموشی چھا جائے اور ایک چھوٹی سی آواز اس جماعت کے درمیان آئے اور کہے یہ میں ہوں، ڈرو مت۔ اے باپ یہ بخش دے، اور میں خود کو اس پیغام کے ساتھ جو آج رات پیش کیا گیا ہے تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ تیرے کلام کے ساتھ تصدیق کی جائے۔ تجھے یہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن تو یہ کرتا ہے کیونکہ تو نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو یہ عطا کر یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اور سب لوگ بڑی تعظیم میں رہیں، بلکہ
بہت زیادہ احترام کریں۔ آپ کیسے ہیں؟ اب جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو میں آپ کو کلام کا حوالہ دوں گا۔ آیا خدا ایسا کرتا ہے؟ میں نہیں جانتا، مگر دیکھیں میں اس طرح منادی کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک طرح کا مسا ہے، یہ دوسری قسم کا مسا ہے، یہ برکت ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو ٹھیک آپ کی زندگی کو لیتی ہے۔ اب یہ خاتون یہاں کھڑی ہے، میں نے اس کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کیا ہم اجنبی ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا میں آپ کو نہیں جانتا۔ خدا آپ کو جانتا ہے، وہ مجھے بھی نہیں جانتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں ہم یہاں کس لیے کھڑے ہیں؟ ہمیں روز عدالت اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بہن کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: آپ اس سے واقف ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ اب ہم جو کرتے ہیں خدا ہم سے وہاں اس کا جواب مانگے گا۔ میں نے یہ بات کسی مقصد کے لیے کہی ہے۔ اب اگر خداوند یسوع مجھ پر ظاہر کرے کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کے ذہن میں کیا ہے یا اسی قسم کی کوئی اور بات، تو کیا آپ اس پر ایمان رکھیں گی؟ آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہوگا۔ کیا آپ نہیں رکھیں گی؟ آمین۔ آپ سامعین، کیا آپ اس کا یقین کریں گے؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: اب ہم اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں جیسے وہ عورت اور ہمارا خداوند کنویں پر تھے، اور ایک مرد اور ایک عورت پہلی بار اپنی زندگی میں مل رہے تھے، سمجھے؟ اور ہم یہاں پر مل رہے ہیں۔ یہ مقدس یوحنا 4 باب ہے۔ اب دیکھیں پاک روح بتائے گا کہ آیا آپ یہاں پر کسی اور کے لیے ہیں یا آپ بیمار ہیں، یا یہ کوئی گھریلو پریشانی ہے، یا یہ کوئی مالی پریشانی ہے، یا یہ جو کچھ بھی ہے میرا کوئی نظریہ نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کرتا ہے، مگر وہ آپ کے دل کے خیالوں کو جانچ لیتا ہے، کیونکہ وہ کلام ہے میں نہیں جانچ سکتا، میں محض ایک انسان ہوں۔ آپ دیکھیں آپ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ آپ کی پریشانیوں میں سے ایک گھبراہٹ ہے، یہ سچ ہے، اور آپ کو ذیابیطس بھی ہے، یہ ایک اور چیز ہے جو آپ کے ساتھ غلط ہے، یہ سچ ہے۔ الجھنیں بہت ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ غلط ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں، سمجھے؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ وہ آپ کو شفا دے گا؟ بہن کہتی ہے میں ایمان رکھتی ہوں۔ ایڈیٹر: آپ رکھتی ہیں۔ اب آپ کی گھبراہٹ آپ کی عمر کی وجہ سے ہے، مگر دیکھیں یہ آپ کو چھوڑ دے گی، اور مجھے یقین ہے کہ ایمان کے وسیلہ ہم کلوری پر جائیں گے اور خون کی منتقلی کریں گے۔ اب بالکل ٹھیک یہی کچھ اس نے کیا تھا۔ اس نے اس عورت کو کنویں پر بتایا کہ اس کی کیا پریشانی تھی۔ اس عورت کے بہت سے شوہر تھے، آپ کا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ گھبراہٹ ہے، اور 2 یا 3 چیزیں اور ہیں جو آپ کے ساتھ غلط ہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ کیا یہ نہیں ہے؟ یہ بالکل وہی بات ہے۔ اب جب وہ شمع ان کے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ وہ کون تھا۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا مجھے بتا سکتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کیا اس بات سے آپ زیادہ ایمان رکھیں گی؟ یہ رکھے گی؟ مسز سٹرونگ: بہن کہتی ہے سٹاؤٹ۔ ایڈیٹر: سٹاؤٹ: کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ اور پھر آپ جائیں اور ایمان رکھیں۔ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آمین۔ آئیں، آپ ایمان رکھتی ہیں میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، خدا آپ کو جانتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ وہ مجھ پر ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے؟ اور اگر وہ ظاہر کرتا ہے تو پھر خداوند خدا مبارک ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ بہن کہتی ہے جی ہاں یہ سچ ہے۔ ایڈیٹر: اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں یہ وہ ہے جو آپ محسوس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ گھبراہٹ جیسی حالت کی بدولت تکلیف اٹھا رہی ہیں اور ذہنی اعصاب کا شکار ہیں اور بہت جلد ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ مثانے کی بیماری سے بھی تکلیف اٹھا رہی ہیں اور آپ کا جگر بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ انیمیا میں مبتلا ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہ ہے۔ وہ یہاں ایک آدمی بن کر ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ بہن کہتی ہے جی ہاں میں رکھتی ہوں۔ ایڈیٹر: کیا آپ کے شوہر کو بھی شفا دے سکتا ہے اور اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ آپ سوچ رہی ہیں پیٹ کی تکلیف چھوڑ دے گی
اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی بیماری کی وجہ سے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، جا کر اپنا ہاتھ اس پر رکھیں اور اسے اسی طرح بتائیں اور یہ بیماری اسے چھوڑ دے گی۔ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں مگر خداوند ہم دونوں کو جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں خدا آپ کو شفا دے سکتا ہے؟ اگر خداوند یسوع مجھ پر وہ بات ظاہر کر دے جو آپ کے دل میں ہے تو کیا آپ ایمان رکھیں گے کہ وہ آپ کو شفا دے گا؟ آپ کو ایک تکلیف تھی، آپ کی ایک بیماری پتے کی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے مثانے میں السر ہو گیا تھا۔ بس یہ وہ ہے جو آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے، اور اب دوسری بات سنیں، وہ اس کے لیے آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل سچ بات ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اب کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا ایمان اس پر ہے، اب آپ دیکھیں گے یہ میں نہیں کر رہا۔ آپ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائیں اور جیسا آپ نے ایمان رکھا ہے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں مگر خداوند خدا ہم دونوں کو جانتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ وہ مجھ پر ایسی باتیں ظاہر کر سکتا ہے جس سے آپ کی مدد ہو سکے؟ بہن کہتی ہے جی ہاں میں یہ جانتی ہوں ایڈیٹر۔ آپ ایمان رکھتی ہیں وہ ظاہر کرے گا۔ میں کہہ رہا ہوں مثبت پہلو ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہترین، بہت بہترین ہے۔ اب آپ کے ساتھ بہت سی چیزیں غلط ہیں، بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں اور بہت چیزیں ہیں جیسے کھانسی وغیرہ بھی ہے، اور آپ اس پر قابو نہیں رکھ پاتے اور آپ بہت گھبراہٹ میں مبتلا ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے دل پر بوجھ ہے اور یہ بوجھ کسی اور کے لیے ہے جو کہ آپ کا بیٹا ہے اور اس کی کوئی پریشانی ہے اور وہ ایک گھریلو پریشانی ہے۔ وہ اور اس کی بیوی وہ ہر وقت بحث و تکرار کرتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کے لیے آپ بوجھ رکھتی ہیں۔ یہ سچ ہے۔ اب آپ اپنے پورے دل سے ایمان رکھیں اور یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور چلا جائے گا۔ اب آپ ایمان رکھیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ جناب آپ کا کیا حال ہے؟ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور آپ میرے لیے اجنبی ہیں، اور یہ یوں شروع ہوتا ہے، وہ رویا جو اب میں دیکھ رہا ہوں۔ یوں نظر آ رہا ہے کہ پورا گھر روشن ہو رہا ہے اور جیسے کوئی بگولا گھوم رہا ہے، سمجھے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ظاہر کر سکتا ہے کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا؟ میں بھی یہی ایمان رکھتا ہوں۔ میں صرف آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کی روح سے رابطہ کروں۔ میں یہ ٹھیک اسی لیے کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتا، یہ میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کر رہا ہے۔ مجھے خود کو اپنے آپ سے مکمل طور پر الگ کرنا پڑتا ہے، یہ کام وہ خود کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب پہلی چیز، آپ بہت ہی خطرناک اعصابی حالت میں مبتلا ہیں اور یہ اعصابی حالت کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے؟ بھائی کہتا ہے یہ سچ ہے ایڈیٹر۔ اور یہ اعصابی حالت آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ سچ ہے؟ یہ یہی ہے۔ سنیں، یا تو آپ ایک مناد رہے ہیں اور یا آپ ایک مناد ہیں۔ میں ہوں۔ اب آپ ایک مناد ہیں، میں نے آپ کو پلپٹ پر دیکھا ہے، تو پھر خدا پر ایمان رکھیں اور یہ اعصابی حالت آپ کو چھوڑ دے گی۔ وہ تمام خدام جنہیں یہ ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ پلپٹ پر واپس جائیں اور خدا کی تابعداری کریں اور اس کلام یعنی یسوع مسیح کے ساتھ سچے طور پر قائم رہیں۔ آپ ایمان رکھتی ہیں کہ جب آپ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی تو آپ کی کمر کی تکلیف آپ کو اسی گھڑی چھوڑ گئی تھی؟ بہن کہتی ہے جی ہاں ایڈیٹر۔ ٹھیک ہے محترمہ، پھر آپ آگے بڑھیں اور کہیں خداوند تیری شکر گزار ہوں۔ خاتون آئیں، آپ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ میں اس کا خادم ہوں؟ بہن کہتی ہے یقیناً کرتی ہوں ایڈیٹر۔ ٹھیک ہے، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ یہ زنانہ تکلیف ہے اور یہ زنانہ تکلیف آپ کو چھوڑ جائے گی؟ آمین۔ آپ ایمان رکھتی ہیں تو پھر آگے بڑھیں اور کہیں خداوند تیری شکر گزار ہوں۔ گردے کی تکلیف ہے، آپ کی کمر میں بھی تکلیف ہے، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے گا اور آپ کو اس سے چھٹکارا دے گا؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا؟ تو ٹھیک ہے، اپنی راہ پر ہو لیں۔ آئیں خاتون، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ اگر میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہ کہوں تو کیا آپ میرا یقین کریں گی کہ خدا کی حضوری یہاں
یہاں موجود ہے تاکہ بیمار کو شفا دے۔ بہن کہتی ہے یقیناً میں اس کا یقین کرتی ہوں۔ ایڈیٹر آپ کریں گی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ یقین کرتی ہیں تو یہ آپ کی پیٹ کی تکلیف ہے۔ آپ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ خدا کا شکر ہو اور یسوع تیری شکر گزار ہوں۔ جناب آپ کیسے ہیں؟ خدا دل میں رہتا ہے اور آپ کا دل تو کافی عرصے سے خراب دکھائی دے رہا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اسے ٹھیک کر دے گا؟ اپنی راہ پر ہو لیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں وہ اسے ٹھیک کرے گا۔ آپ گھبراہٹ میں مبتلا ہیں کیونکہ آپ کو بھی پیٹ کی تکلیف ہے اور السر کا پھوڑا ہے۔ کھانے کے بعد یہ آپ کو پریشان کرتا ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ جائیں اور اپنے کھانے کے لیے کچھ لیں۔ آپ کے لیے اوپر اٹھنا بہت مشکل ہے۔ کمر کی درد آپ کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ مریض کہتا ہے جی ہاں جناب۔ ایڈیٹر اگر آپ ایمان رکھیں تو یہ آپ کو مزید پریشان نہیں کرے گی۔ کیا آپ رکھیں گے؟ جی ہاں جناب۔ ٹھیک ہے، پھر جائیں اور خداوند یسوع آپ کو مکمل طور پر تندرستی دے۔ آپ کس لیے گھبراہٹ میں مبتلا ہیں؟ یہ کہتے ہوئے جائیں اب میں مزید گھبراہٹ میں مبتلا نہیں رہوں گا، اور آپ نہیں رہیں گے۔ جائیں اور ایمان رکھیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ آئیں خاتون، اب دیکھیں یہ ایتھوپین عورت ہے اور سفید آدمی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس زمانہ میں یسوع کی ملاقات ہوئی۔ ان کے بیچ میں علیحدگی تھی جیسے جنوب میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہم میں ایسا نہیں ہے۔ اے یسوع، یہ لوگ جان جائیں کہ سب لوگ خدا کے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں چاہے یہ یہودی ہیں یا سامری ہیں۔ اب اگر خدا آپ کی مدد نہ کرے تو بہت جلد جوڑوں کا درد آپ کو اپاہج کر دے گا، مگر کیا آپ یقین کرتی ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ٹھیک کر دے گا جیسے اس عورت نے کیا؟ آپ بھی اپنی راہ پر جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ خدا نے آپ کے لیے کتنے جلالی کام کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہاں ایک سرجن کاٹنے والے اوزار لیے کھڑا ہے۔ صرف ایک لمحہ ٹھہریں، یہ عورت وہ نہیں۔ اب صرف ایک لمحہ ٹھہریں اور سب تعظیم میں رہیں۔ کیا شیطان نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ یہاں ہے، ٹیومر ہے، آپ دونوں کو ٹیومر ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، آپ کو ٹیومر ہے اور اس عورت کو بھی ٹیومر ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے شیطان چلا رہا ہے اور پاک روح بھی پکار رہا ہے۔ آپ کس پر یقین کرنے جا رہے ہیں؟ یسوع پر؟ تو ٹھیک ہے خاتون، پھر اس چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوں، اسٹریچر سے اوپر اٹھ جائیں، اس سے نکل آئیں اور ایمان رکھیں۔ جائیں اب یسوع پر ایمان رکھیں۔ آمین۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں یہ سب کچھ ممکن ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت میں موجود لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جماعت اور شفا پانے والے سب لوگ خوشی مناتے ہیں۔ ایڈیٹر آئیں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں کیونکہ ایسا کرنے کا یہ بالکل ٹھیک وقت ہے۔ آئیں ہر ایک شخص، خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں ٹھیک اسی وقت ہر ایک شخص اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے، خدا کی تعریف کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ خداوند یسوع تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیری عظمت کے لیے اور بیماروں کی شفا کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں۔ جماعت خوشی مناتی ہے۔ ایڈیٹر